Hello everybody. I hope all of you can hear me. Let's take a second or so to check if you all can hear me. Wonderful. Right. To all the participants who have joined us over Zoom, I'd like to officially welcome all of you to the Zakat Calculation In-Depth webinar. This is jointly organized by the Southern Regional Committee, the Northern Regional Committee, and the UAE chapter of ICAT members. My name is Babar Naqvi, and it is my great pleasure to welcome all of you here to this year's Zakat Calculation webinar. We have been hosting this webinar for a few years now, and every year we learn something new. And to keep the spirit alive of Zakat calculation, as Zakat is, overall a fundamental pillar of our faith that goes beyond charity, serving as a means of economic justice and purification of wealth. And there is a lot to learn when it comes to Zakat calculation. And today we have a lot of experts who have also joined us today. So we're going to be taking home a lot of learning from today's webinar. With that said, let us officially commence with today's proceedings with the recitation of a few verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ترجمہ کنزُ ایمان. ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح جس نے اگائی 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. آیت نمبر 261 پارہ 3 سورہ بقرہ. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے. عن قریب وہ جس نے بخل کیا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 180. یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ईमान वालों, बेशक बहुत पादरी और जोगी लोगों का माल नाहक खा जाते हैं और अल्लाह की राह से रोकते हैं और वो के जोड़ कर रखते हैं सोना और चांदी और इसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, इन्हें खुशखबरी सुनाओ दर्दनाक अजाब की। पारा 10 सूरह मायदा आयत नंबर 34। यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तक्निज़ून। जिस दिन वो तपाया जाएगा जहन्नम की आग में, फिर इससे दागेंगे इनकी पेशानियां और करवटें और पीठें, ये है वो जो तुमने अपने लिए जोड़ कर रखा था, अब चखो मजा इस जोड़ने का। पारा 10 सूरह माइदा आयत नंबर 35। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Members of the Northern Regional Committee, the chair of the UAE chapter of ICAP members, and with special emphasis, I would like to mention the man behind this program, Asif Kazbati Saab, one of our senior members of ICAP. A very warm welcome to all of you participants on behalf of the Southern Regional Committee, the Northern Regional Committee, and the UAE chapter of ICAP members. Now, into this Zakat webinar, which has turned into a mini Zakat conference, we have got a very overwhelming response in terms of the number of participants that have registered for this webinar this year. This is the 4th year in a row that we are now organizing a program on Zakat calculations from the platform of ICAP. And once again, the key person behind this program is Asif Kazbati Saab, who is putting in a lot of efforts with the sole objective that we all are able to fulfill our obligations in respect of Allah's commandments towards Zakat. And all our prayers and blessings, and may Allah shower His blessings on Asif Kazbati Saab for all these efforts and all the speakers, panelists, and all of you participants as well, because you are also, by joining this program, showing the importance of this program, so may Allah reward you with His blessings, inshallah. Continuing with our spirit of collaboration, this year also, as I mentioned earlier, we are hosting this program jointly in collaboration with SRC and RC and the UAE chapter. And with the objective of connecting as many stations as possible, we are glad that this year we are hosting this program and organizing this program in webinar mode via Zoom. And in a while, I'll also share the QR code of ICAP's Facebook page where this is being streamed live, and you can take a picture of that QR code and share that with your with any of your colleagues and friends if they would like to share, if they would like to attend. I hope you can all see this this QR code. You can take picture of this QR code and share this in your network, in your through your WhatsApp or any other medium that you would like to do.
And I would like to take liberty on behalf of Asif Saab in terms of that, a lot of research has been done on this Zakat topic since we have, done the last program, and some more aspects have now been covered, which you will hear in the presentations today, inshallah. And as I was mentioning earlier, that I'm taking this liberty on behalf of Asif Saab to invite any one of you who wants to become part of this research team. You can contact Asif Saab after this webinar, and you can join that research team, and probably you can also become one of the presenters in future, inshallah. So the format of this program will be like this: that we will have 3 keynote presentations, 2 from Karachi and 1 from Islamabad, and that will be followed by a panel discussion. And we will have a Q&A in that panel discussion. So I'm sure that you must be very keen to ask questions. But my request to you is that please listen carefully to the presentations and ask questions that are not covered or clarified in the presentation, so that we are able to effectively utilize the time of this webinar. So thank you very much once again, all of you, for joining in this webinar. And also, once again, thank you to all the organizers and speakers and panelists from my side. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you very much, Mr. Osama, for this very warm welcome and a very detailed start to today's, this evening's seminar and webinar, yes. And now, as mentioned before, that this is a collaboration between 3 committees of ICAP. Next, for the opening speech, it is my great pleasure in welcoming the chairman of the UAE chapter of ICAP members. Please welcome Mr. Nafar Hussain. Bismillahirrahmanirrahim. Really, first time I'm glad to see there is a collaboration between all committees of ICAP. And I think, first of all, I will thanks Usama Rashid, first time involved ICAP U chapter for such initiative. And inshallah, through this collaboration, we will be doing more, inshallah, as we did a lot of events through PIB committee and assurance board, and hopefully similar to the past, inshallah, we'll be continuing the same efforts and to serve our whole fraternity. So I will just thanks first of all to all whole organizing committee for such a amazing and the relevant topic before Ramadan, because it is our obligation of each and every Muslim to calculate the zakat in Ramadan. So it will be helping to our members and our whole audience. It is a good step to have. I would encourage each and everyone to join either Facebook or in the later stage as well, if you missed this one. And I would thanks to all speakers, again, all organizers on the behalf of ICAP chapter. And inshallah, through this collaboration, we will be doing more such events, inshallah. Over to you, Mr. Babar Nakvi. Outset, I would like to thank ICAP and Professional Accountant Forum, and particularly Mr. Asif Kasbati,
Because if I'm here today, it's because of his continuous persuasion. He's been, trying to convince me, and it's his, sincere effort that I'm here trying to present something on a very, very important subject. So let's start, and I hope we all learn something new, something which is going to clear our misconceptions. So let's start. Since it's on Zoom, we need to follow certain protocols. I would request all the participants to keep their mics switched off, and there would be a question answer session. So during that session, you would be allowed to raise your questions as well as you would be allowed to talk. We would also request you to keep your videos off. We should try to, as we should all start our good things in the name of Allah. Let's recite A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem and Bismillahir Rahmanir Rahim, so that God keeps evil away from us and gives us, patience to listen to such an important thing. We would appreciate if you all stay with us throughout the program, unless until there is something which is so important that you want to miss this important thing. We would also request you to, if there are other family members, so they can also join you during the session. But throughout the session, it's very important that we keep the seriousness and sound issues under control. This is, as already mentioned by Mr. Sama, this is in collaboration with Professional Accountants Forum. This is a name which is not new to us. It's been over a few years now that ICAP traditionally is doing its seminar or webinars for its members, and we all know. So a great thanks to the organizers who work very hard in making the presentation. They consult the, every year there are questions, and they spend time doing proper research, consulting various ulama ikram, and then they try to bring the genuine concept, the correct things to us. So a great thanks to all the preferred teams. Okay, this is few names of the Mufti Sahiban who helped us in the past and who are helping us now also. So we would like to thank them as well, because it's only possible to keep our knowledge up to date and we too, be able to follow the right path. It's because of the continuous consultation and research. There are few reference books also, whereby if you are interested, you can refer them, you can understand, the concepts, how to calculate zakat, what are the problems, what are the fatwas, etc. So this is a list of books which can be referred. Since this seminar is taking place on a year-to-year basis, and my first team also do it practically every Sunday during the month of Shaban. So there's a continuous updation going on, and they keep on taking up new things, researching, and updating their presentation. But still, if you feel that there is an area which requires further consideration or something is not covered, then you can contact the team, and then I'm sure with their continuous efforts next year, we'll be having answers for those questions as well. Now we go to the technical session of ours, Zakat. What do we mean by Zakat? Alhamdulillah. Why I'm saying Alhamdulillah? Because we all belong to families, first of all, Muslim families. And basically, Alhamdulillah, I'm sure most of us belong to families who are giving Zakat. This is something which we know from, and this is the word which we've been hearing while we were small children. So,
we are blessed by Allah, that Allah has, first of all, that we were born in a Muslim family, and we are born in a family where most of us are giving zakat. What do we mean by zakat? Zakat means increase, बढ़ाना, इजाफा करना. So like, it's all positive things. And then why do we pay zakat? Because it purifies our wealth. Now, if I think from an accountant's perception, so I would say, if I got 100 rupees and 2.5 rupees if I'm giving zakat, so I'm left with 97 rupees 50 paisa. So how do I say that there is increase, there is growth, there is izafa? So this is Allah's promise. And we heard it in the recitation also, that if we give zakat for Allah ki raza, the way He wants us to give, the way He wants us to calculate, the way we have been guided in Quran, the way we have been guided by our Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then yes, the God would keep His promise. There will be growth, there will be izafa, and there will be pakwan. अच्छा, अब मैं सूरह माइदा की एक तर्जुमा पढ़ती हूँ एक आयत का, और वो मेरा ख्याल है कि शायद हम सबको बहुत मोटिवेट करेगा, और शायद हम जो साल से जो हमने मतलब अल्लाह का शुक्र है हम ज़कात दे रहे होंगे, बट हमें ये भी होगा कि हम जो चीज़ कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं. तो अल्लाह सूरह माइदा में क्या फरमाते हैं? अगर तुमने नमाज कायम रखी और ज़कात दी और मेरे रसूलों को माना और इनकी मदद की और अल्लाह को अच्छा कर्ज देते रहे. देखें, यहाँ पे मैं एम्फेसिस करूंगी, अल्लाह को अच्छा कर्ज, अल्लाह का ही माल है, बट अल्लाह कितना मेहरबान है कि हम अल्लाह के माल में से ही दे रहे हैं, और अल्लाह इतना रहीम और करीम है कि हमें कह रहा है कि तुम मुझे कर्ज दे रहे हो और अच्छा कर्ज दे रहे हो, तो ये उसकी मेहरबानी है, उसका फजल है. अच्छा, अब आगे सुने, अगर हमने ये किया तो फिर अल्लाह हमसे वादा करता है, तो यकीन रखो मैं तुम्हारी बुराइयां तुमसे ज़ाहिर कर दूंगा और तुम्हें उस जन्नत में दाखिल करूंगा जिसके नीचे नहरें बहती होंगी. दुनिया में तो फायदा है ही है, उसे प्रॉमिस किया है कि ज़कात देने से हमारे माल में बरकत आएगी, हमारा माल पाक होगा, बट हमें आखिरत का भी प्रॉमिस है कि वो जिंदगी जो अभी जिंदगी है उसमें भी हमें अल्लाह अपनी मेहरबानी और फजल से जन्नत में दाखिल करेगा. अच्छा, अब why do we feel that, why this seminar is so important? Because if we look at, if wherever there's a reference of namaz or salat in Quran Majid, simultaneously there's a reference of payment of zakat also. So this signifies it's important कि जहां भी कहा गया कि नमाज कायम करो, सलात कायम करो, वहां वातियु ज़कात भी है कि ज़कात अदा करो. तो इसका मतलब ये है कि हम नमाज हुई उसको हम दिन में 5 बार अदा कर रहे होते हैं, हज होता है, हम सब हज पे जाना चाह रहे होते हैं, उम्रा करते हैं, पूरा मतलब पता नहीं, कुछ लोग तो सारी जिंदगी जमा करते हैं, कुछ लोग एक से ज्यादा बार हज करते हैं. तो कितनी अहमियत है हमारी जिंदगी में नमाज और हज की, तो इतनी अहमियत ज़कात की भी होनी चाहिए. अच्छा, अब हम चूंकि हम अकाउंटेंट लोग हैं ना, तो हम हर चीज को कैलकुलेशन बेस कर देते हैं. तो हम नमाज के लिए हम दिन में 5 बार, अल्लाह हमें तौफीक भी दे और अल्लाह हम सबका आना जाना कबूल भी करे, हम दिन में 5 बार अगर नमाज के लिए मस्जिद में जाते हैं तो इन एवरेज हम 2 आवर्स स्पेंड करते ही होंगे. तो दिस में 730 आवर्स इन अ ईयर. और हज के लिए ज्यादातर लोग चूंकि जो फर्स्ट टाइम करते हैं वो तो 40 डेज के लिए जाते हैं. इस बार गवर्नमेंट ने ये जरूर कहा है कि आप 15 दिन के लिए भी जा सकते हैं, 20 दिन के लिए भी, पर नॉर्मली लोग जब हज के लिए जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वक्त वहां गुजारें. तो 40 डेज का मतलब है 960 आवर्स जब भी वो जिंदगी में करें. अब इन दो चीजों को अगर हम कंपेयर करें और हम जो ज़कात के लिए जो टाइम स्पेंड करते हैं, हम देते हैं ज़कात, लेकिन क्या हम सही तरीके से कैलकुलेट करते हैं? दिस इज द की क्वेश्चन. तो क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि जहां नमाज के साथ ज़कात का बयान है, उस इम्पॉर्टेंट चीज के लिए हम थोड़ा सा टाइम उसकी लर्निंग में, अपने मिसकंसेप्शंस दूर करने में लगाएं, और इसके लिए भी कुछ नहीं तो साल में एटलीस्ट, इन्होंने तो 2 से 6 घंटे लिखा है, मेरा तो अपना ख्याल है 10 से 15 घंटे होने चाहिए. तो जरूर खुद भी समझें, अपने दोस्तों को भी समझाएं,
अपनी फैमिली मेंबर्स को भी क्लियर करें, अपने पड़ोसियों को भी क्लियर करें, ये तो सदका जारिया है। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अभी भी मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी भी आप ये वेबिनार का लिंक अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में फेसबुक पे चल रहा है, अगर शेयर कर ले तो क्या पता कोई और लर्न कर ले और इसका अजर हमें तो मिलेगा ही मिलेगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से, तो आप लोगों को भी मिलेगा, अटेंड करने का भी मिलेगा और शेयर करने का भी मिलेगा। अब मैं एक और फरमाने रसूलुल्लाह को बताती हूँ, और मतलब इससे थोड़ा सा हमें डरना भी चाहिए, क्योंकि जहाँ अल्लाह ने अपने करम का वादा किया, अपने फजल का वादा किया, वहाँ अगर हम उसका नॉन कंप्लायंस करते हैं, और हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज्यादा नॉन कंप्लायंस तो कौन समझ सकता है। तो अगर नॉन कंप्लायंस करते हैं तो फिर बिल्कुल तो नहीं छूट है ना कहीं तो थोड़ी सजा भी है ना, तो ये पनिशमेंट वाली थोड़ा सा एक फरमान है। तो इसमें बताया है अल्लाह ने, मतलब हमें हजरत के थ्रू पता चला कि जिसको अल्लाह करीम माल दे और उसकी ज़कात अदा ना करे, तो कयामत के दिन वो माल गंजे सांप की सूरत पे सामने आएगा, जिसके सर पे 2 निशान होंगे, और उस सांप उस इंसान के जिसे ज़कात नहीं थी तो इसके गले में तो यानी जंजीर बना के डाल दिया जाएगा, और फिर वो ज़कात देने वाले की बातें पकड़े हुआ कहेगा, मैं तेरा मालूम, मैं तेरा खजाना हूं। तो सोचे कि अगर हम एक चीज या तो दे ही नहीं रहे, या अगर दे रहे हैं और जो रूल ऑफ द गेम है, या जो फॉलो करना चाहिए हमें, या जिस तरह कैलकुलेट करना चाहिए, जिस तरह देना चाहिए, उस तरह नहीं दे रहे हैं, तो देखें फिर अल्लाह ने हमें अभी से वार्निंग दी हुई है कि मतलब सजा भी बहुत बड़ी है। तो अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम कैलकुलेट सही करें, सही अदायगी करें, और अल्लाह हमें अपने फजल से हमें इन सारे अज़ाबात से महफूज रखे, आमीन। अच्छा, अब फिर हम क्या लायबल टू पे ज़कात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी भी कह रही हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है ज्यादातर हमारे ग्रुप में सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब उस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं where God has blessed us like anything. So yes, most of us are liable to pay zakat. Then the next questions come. If you are liable to pay zakat, do we carry out a proper calculation? So this is where the question comes. So like you are given the format, there's an exercise, and like you can note down points. अभी क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा, अभी थोड़ा सा हमारा टेक्निकल सेशन जब शुरू होगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है ना क्वेश्चंस, चूंकि अभी हम एक प्रेजेंटेशन के बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करेंगे, हमारे मुफ्ती साहिबान भी हमारे साथ होंगे, पैनल डिस्कशन भी हो रहा होगा, तो जब आप क्वेश्चन नोट कीजिएगा तो प्लीज स्लाइड नंबर भी नोट कर लीजिएगा, तो सूरत में आसानी होगी कि आपका क्वेश्चन क्लियर भी होगा और आपका आंसर भी प्रॉपर मिलेगा। सो अगेन आई वुड एम्फसाइज that there would be a proper question answer session, so you keep noting your questions, keep noting the relevant slide numbers also, and then I'm sure once we finish today's session we'll be better learned. अच्छा, अब थोड़ा टेक्निकल हिस्सा शुरू हो गया, और यहीं से मैं चाहूंगी कि अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप स्लाइड नंबर जरूर नोट कीजिएगा। निसाब वैल्यू, हमने अक्सर लफ्ज सुना है साहिब निसाब, तो अब मैं बताऊंगी कि निसाब वैल्यू में ये सिल्वर क्यों आ रहा है, उसका आई विल गिव यू एन आंसर फॉर दैट आल्सो, बट दिस इज जस्ट अ रेफरेंस स्लाइड। और देखें ये 52.5 तोला चांदी है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि somebody has got 52.5 तोला of silver, that person is liable to pay zakat, right? Now we look at the numbers, because numbers always attract me. So if somebody, say Mr. A or Miss B was paying zakat in 2017, so that Mr. A or Miss B was Sahib Nisab, even if that person has got around 35,000, 2017. And now if we go to last line of this table, on 30th Jan 2025, it has reached or it has touched a level of around 168,158. तो यहीं से अंदाजा हो जाता है ना कि अल्लाह ने तो अपना प्रॉमिस कायम रखा है। अब मिस्टर ए और बी, लकी मिस्टर ए, लकी मिस बी ज़कात दे रहे हैं, तो 35,000 से 168,000 की वर्ड तो वैसे ही हो गई। तो गॉड हैज गिवन बरकत लाइक एनीथिंग। ये तो इस सिर्फ निसाब वैल्यू की स्लाइड से भी एविडेंट है।
So, I mean, this is right in front of us and this is numbers, so they don't tell lies. तो अल्लाह ने अपने वादे को कायम रखा है. जज़ाक. अच्छा, फायदे निसाब. अब हमने वहां तो 52.5 तोला चांदी का तस्करा कर दिया. बट बेसिकली बेंचमार्किंग जो है ना, वो 3 कैटेगरीज में है. नंबर 1 पे लिखा हुआ है 52.5 तोला सिल्वर, which is around 612.35 grams silver, or 7.5 tola gold, which comes to 87.48 grams, or ये सब में और है. इन दोनों की, और चूंकि हमने सिल्वर को एज अ बेंचमार्किंग लिया है, तो सिल्वर के बराबर काबिल ज़कात कुल असासे, मींस ज़कातेबल एसेट. तो अगर किसी के पास ये 3 में से एक या तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के, जो हमने पिछली स्लाइड में बताया था आपको, ये वाली, यानी आज की डेट में 168,000 है, चाहे वो सिल्वर की फॉर्म में हो, गोल्ड की फॉर्म में हो, या दूसरी ज़कातेबल एसेट की फॉर्म में हो, या कॉम्बिनेशन ऑफ हो, तो वो बंदा साहिब निसाब है, यानी उसकी लायबिलिटी है कि वो ज़कात दे. आमतौर पर चूंकि हम सब शहरी आबादियों में रहते हैं, तो नॉर्मली हमारे पास मुख्तलिफ चीजें होती हैं. थोड़ी बहुत चांदी भी होती है, थोड़ा बहुत सोना भी होता है, और खवातीन के पास तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सोना होता है. तो और इसके बाद जो हमारे पास ज़कातेबल एसेट्स भी होती हैं, तो फिर हम सब पे नॉर्मली हम नंबर 3 की कैटेगरीज में आते हैं. अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि कोई एक आर्ग्यू कर सकता है कि भाई आप किसी के पास 6.5 तोला सोना है, जो आज की डेट में तो काफी वर्कआउट होता है, तो फिर आप 168,000 पे साहिब निसाब क्यों बना रहे हैं? तो उस पे जो हमारे उलमा इकराम हैं, देखिए मजहब जो है ना, वो हुकूकुल इबाद की बात करता है. वो पसंद करता है अल्लाह के उसके बंदों के साथ अच्छा हुआ जाए, उससे सलूक किया जाए, उनके साथ बेहतरी की जाए. तो उलमा इकराम का ख्याल है कि इसमें जो मिनिमम बेंचमार्किंग बनती है वो सिल्वर पे बनती है. क्योंकि अगर किसी के पास फर्ज करें, अगर हम गोल्ड को रखते हैं, 7 तोला गोल्ड को रखते हैं, तो शायद वो बंदा साहिब निसाब की कैलकुलेशन से निकल जाता अगर उसके पास कुछ और नहीं है तो. लेकिन हमने सिल्वर को बेंचमार्क बनाया है, और हमने कहा है या तो इतना सिल्वर हो, यानी 168,000 इज नाउ द रूपी बेंचमार्क, और आपके पास सोना चांदी अलग अलग या दूसरे असेट्स अलग अलग या मिला के, अगर आपकी बेंचमार्किंग 168,835 जो भी वहां फिगर लिखी थी वो है, तो आज साहिब निसाब है. अच्छा, अब एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया हुआ है कि कौन लायबल टू पे ज़कात है और कौन राइट टू रिसीव ज़कात रखता है. तो अगर आपकी ज़कातेबल एसेट, जो कि अभी हम आगे की स्लाइड में आपको बताएंगे कि व्हाट आर ज़कातेबल एसेट्स, राइट. So if your ज़कातेबल assets less permissible deductions are equal to or more than 52.5 तोला सिल्वर वैल्यू, जो कि जनवरी 2025 में 168,835 है. तो if your ज़कातेबल assets less permissible deductions are equal or more to 168,835, then you are liable to pay zakat. Otherwise, on the contrary, if this is not the case and if this is reversed, and this figure is say less than 168,835, then you got a right to receive zakat. So this is the kind of a formula calculation for simplicity of all our accounts. अच्छा, अब ये तो ये हमने साहिब निसाब देख लिया, हमने ये देख लिया कि व्हाट इज लाइक निसाब. सेकंड जो टेक्निकल कंसिडरेशन है वो ड्यू डेट की है. I started attending these seminars around 4 years ago, and then मैं भी ये सोचती थी पहली रमजान को ज़कात ड्यू होती है, पहली शाबान को हम भाग के बैंकों में जाते थे और ज़कात का एफिडेविट फाइल कर देते थे कि कम से कम बैंक में जो ज़कात होती है वो हम अपने हाथों से अदा करें. लेकिन मेरे जहन में भी हमेशा यही था कि फर्स्ट रमजान को ही ज़कात ड्यू होती है. लेकिन जब मैंने ये सेमिनार्स अटेंड किए, then I learned that no, your due date could be anything. It could be even before Ramzan. And I've been telling many ladies who I meet now कि भाई आपको फर्स्ट रमजान के इंतजार करने की ऐसा जरूरत नहीं है. If you want to pay zakat, you can pay on the first Rajab, first Shaban, even before that, even throughout the year, even advance zakat. अच्छा, अब ये कैसे हुआ? तो आपको अभी हम आगे बताएंगे. You need to ascertain कि आप सबसे पहले साहिब निसाब कब बने, यानी आप बेंचमार्किंग पे कब पहुंचे.
वो आपका स्टार्ट डेट होगा, यानी उस दिन से आप साहिब निसाब बन गए तो आपके ऊपर ज़कात की लायबिलिटी आ गई। नाउ जब आपका स्टार्ट डेट है और जो आपके पास ज़कातेबल एसेट्स है, अगर उसमें पूरा एक साल गुजर जाता है, आपने पहली रमजान लिया है, पहली शबान लिया है, पहली रजब लिया है, जैसे ही 1 ल्यूनर ईयर पूरा होता है तो आपकी ड्यू डेट जो आपने कैलकुलेट किया स्टार्ट ऑफ ज़कात पे उससे होगी। और फिर आप उसकी पहले हमने कहा साहिब निसाब क्या है, फिर हमने कहा ड्यू डेट क्या, और फिर हम मार्केट वैल्यू डिटरमिन कर रहे होंगे। ये 3 पहलू हैं, मतलब निसाब कैलकुलेट करो, ड्यू डेट डिटरमिन करो और फिर मार्केट रेट्स ऑफ ज़कातेबल एसेट्स, वो भी आगे हम बताएंगे आपको। तो आप सबसे पहले अपना निसाब देख लें, अपनी तमाम चीजें कैलकुलेट कर लें, सिल्वर, गोल्ड और ज़कातेबल एसेट्स टोटल मिला के क्या आप साहिब निसाब है। अगर साहिब निसाब है तो पहली बार कब बने, उससे 1 साल पूरा हो गया तो आपको मसला हल हो गया निसाब की वैल्यू का और ड्यू डेट का। अब क्या होगा, अब देखिए, अब ये आपको पता है ना, गोल्ड का रेट भी चेंज होता रहता है, सिल्वर का रेट भी चेंज होता रहता है, बाकी चीजों में भी प्लस माइनस होता रहता है, लेकिन आपने पूरा ल्यूनर ईयर देखा, क्योंकि आप एक बार जब साहिब निसाब बन गए तो आपकी उन असेट्स पे अगर पूरा साल गुजर गया तो पूरा साल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट और इन समराइज्ड वे आई एम सेइंग दैट यू आर गोइंग टू इग्नोर day-to-day moment, you are going to ignore month-to-month moment, and you are going to be concerned about 2 things only, your start date and your cut-off date. जैसे हम वेल टैक्स का रिटर्न बनाते हैं तो हम जमा तो टैक्स और वेल टैक्स सितंबर में कर रहे होते हैं, बट हमारी असेसमेंट डेट तो 30 जून होती है, हम अपनी सारी कैलकुलेशन 30 जून की बेसिस पे कर। तो सिमिलरली जो आपकी ड्यू डेट है उस पर 1 साल गुजरते हुए आपको बिगनिंग पे देखना है और कट ऑफ डेट। आप देखिए इस ग्राफ में आपको नजर आ रहा है कि मूव हो रहा है, नहीं, मूवमेंट को इग्नोर करें, स्टार्ट पे थे, एंड पे कट ऑफ डेट पे है, तो आप ज़कात देंगे। ये अगेन इसी को हमने जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये वही है, क्योंकि कमोडिटीज की वैल्यू चेंज होती रहती है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब ये थोड़ा सा इसी चीज को जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन थी उसको हमने थोड़ा सा, चूंकि हम डिफरेंट तरीकों से अकाउंटेंट्स के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर आपकी नेट एसेट से फॉर इंस्टेंस 1436 रमजान मंथ था जब आप फर्स्ट टाइम ज़कात के लायबल हुए, उस दिन आपकी जो निसाब की वैल्यू थी 61,000 थी और आपके पास 68,000 की ज़कातेबल एसेट थी नेट। तो आप आपका फर्स्ट ईयर आपका हो गया, मतलब आप साहिब निसाब बन गए, राइट। अब आप देखिए डिफरेंट पीरियड में फ्लक्चुएशंस आ रही है। अब आ गया 1440, अभी ड्यूरिंग द ईयर भी 1439 में भी हो रहा है। अब हम आ गए जमादी लेवल 161440, उसमें आपकी जो निसाब की वैल्यू 35,000 आ रही है और आपके पास नेट एसेट्स 36,000 आ रही है। हालांकि ड्यूरिंग द ईयर आपके पास कभी नेट एसेट्स 5,000 भी हुई, कभी 70,000 भी हुई, कभी माइनस में भी गई, बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, निसाब की वैल्यू देखो और कट ऑफ डेट पे अपना कैलकुलेशन मैच करो। अगर कट ऑफ डेट पे यानी 1 साल पूरा होने के बाद अगर आप निसाब वैल्यू से इफ यू आर मोर और इक्वल टू दैट यू आर लायबल टू पे ज़कात। अगर इसमें फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो हम क्वेश्चन आंसर के दौरान उसको और डिटेल में एड्रेस कर देंगे। ये अगेन उसी की थोड़ी सी प्रेजेंटेशन है ग्राफिक, क्योंकि हम लोगों को शौक होता है थोड़ा, हम टेबल्स भी बनाते हैं और हम ग्राफ भी बनाते हैं। क्वेश्चन आंसर फिर मैंने आपको बताया, प्लीज अपने नोट कीजिएगा और जरूर बताइएगा कि स्लाइड कौन सी। अच्छा, अब ज़कातेबल एसेट, फर्स्ट गोल्ड, सेकंड सिल्वर, थर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है करेंसी एंड प्राइस बॉन्ड्स, बट आजकल सुकूक भी है, शेयर्स भी हैं, अगर कोई मतलब करता है तो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, और चौथा है स्टॉक इन ट्रेड। दीज 4 आइटम्स बेसिकली मेक ज़कातेबल एसेट और इनको हम माले नामी भी कहते हैं। तो अब ये कंपोनेंट्स हैं, यानी हमने निसाब पढ़ा, हमने ये देखा कि साहिब निसाब और ज़कातेबल एसेट जो कट ऑफ डेट पे होगा उसका किस तरह होगा, हमने ड्यू डेट पढ़ी, और अब हम आ गए हैं कि ज़कातेबल एसेट की कैलकुलेशन में क्या क्या शामिल है एंड लाइक हाउ टू कैलकुलेट देम। सो माय पोर्शन वुड बी gold and silver. I think they've selected me being a lady because they thought that
I am maybe the more relevant person to talk about these things. Okay. So gold and silver, irrespective of the fact that it could be in any form, like it could be like bricks, biscuits, coins, it could be ornaments, it could be utensils. So like this is gold and silver. And like how to calculate their value, market value. So अगर आपने खरीदा है और आपके पास रिसीट है, तो नॉर्मली जब आप बेचने जाते हैं तो 10% का वेस्टेज होता है, तो उस सूरत में आप 10% माइनस करके उस पे you'll be paying ज़कात. और अगर आपके पास किसी वजह से जब आपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स खरीदे और उसकी आपके पास रसीद नहीं है, तो आप उसका वेट करवा लें और फिर उसके लिए उस वेट को ले लें. अगर आपने कमोडिटी एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उसमें जो वजन होगा सोने का, उस पर आप वैल्यू लगा दें और उस पर फिर आपका ये डिटरमिन होगा. अच्छा, अब ये डिफरेंट हमने बताया है कि अगर 15% है तो चेंज हो जाएगा वेस्टेज, अगर 20% हो चेंज हो जाएगा. बट हम अपने लेडीज से एक्सपेक्ट करते हैं कि दे विल बी स्मार्ट एनफ एंड दे विल बी एबल टू गिव ओनली 10%. अच्छा, अब थोड़ा सा गोल्ड और जो गोल्ड के खासतौर पे ऑर्नामेंट्स होते हैं उसमें एक प्रॉब्लम आता है, वो होता है स्टोन्स का. उसमें बिग स्टोन्स भी हो सकते हैं और स्मॉल स्टोन्स भी हो सकते हैं. बिग स्टोन्स जो है उस पर ज़कात नहीं होती है. तो जब आप नॉर्मली जब बेचने जाते हैं तो जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, दे एक्सक्लूड द वैल्यू ऑफ द बिग स्टोन्स एंड दे गिव यू द वैल्यू ऑफ द गोल्ड ओनली. सो आपके लिए भी मार्केट रेट डिटर्मिनेशन के वक्त वही फॉर्मूला होगा. स्मॉल स्टोन्स आर नॉर्मली वेरी डिफिकल्ट टू बी सेपरेटेड and normally goldsmiths do not go into the nitty-gritty of these calculations. So normally 10 to 15% is deducted being the value of the small stones अगर उसमें आपके जेवर में लगे हुए हैं. अच्छा, अब अगेन गोल्ड में जो है कैरेट का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है. आपने सुना होगा 24 कैरेट गोल्ड होता है, 22 होता है, अब तो 18 कैरेट गोल्ड भी हो गया है. उसकी डिफरेंट वैल्यूज में अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है. So whenever you are determining zakat, you would be applying the correct carat rates also. आमतौर पे जो गोल्ड कॉइन्स और जो गोल्ड के बिस्किट्स होते हैं वो नॉर्मली 24 कैरेट के होते हैं, बट गोल्ड के ऑर्नामेंट्स जो होते हैं उसमें नॉर्मली 22 और एट टाइम्स 21 कैरेट के भी होते हैं. So in order to determine zakat properly, we would be taking carats also into consideration. ये हमने थोड़ी कैलकुलेशन की है कि 2019 से 2020 तक किस तरह वो गोल्ड के प्राइसेस मूव है. एंड यू कैन सी इट्स अ वेरी वेरी बिग इंक्रीज एंड इट मेक्स अ कंसर्न हायर, लाइक यू नो, बिकॉज इट्स इंक्रीजिंग. देन 2021 से 2022 में भी आप देखेंगे थोड़ा सा माइनस आया है. दिस इज बिकॉज ऑफ द कोविड डिडक्शन, राइट. एंड देन इन 2021 को 22 से कंपेयर करें, अगेन देयर इज एन इंक्रीज. अगेन 22 को 23 से कंपेयर करें तो 41.82 इंक्रीज है ऑलमोस्ट इन ऑल द कैरेट्स. एंड देन देयर इज यू कैन सी अ लिटिल स्टेबिलिटी फ्रॉम 2023 से 2024. इट रिमेन विद इन द रेंज ऑफ 20% ओनली. बट नाउ अगेन इन 2025 द इंक्रीज हैज इंक्रीज एंड इट्स अराउंड 38.39%. एंड this is because of the global situation, you know, the world war fear going on and all that, so there's an increase, right? Again, WACO has done a wonderful work. They have done 1994 से 2025 की gold के calculation per gram, and you can see जो 94 और 2010 में जो 370 से 860 और 3000 रुपीज का था per gram, आज की डेट में 16,000 नहीं बल्कि 22,788 का हो गया है. तो मैं तो उसको बचत ही कहूँगा. अच्छा, एक चीज और क्लियर करती चलूँ यहाँ पे कि अगर किसके पास डायमंड्स हैं, स्टोन्स हैं, हीरा है, मोती हैं, नग्स हैं, तो ये ज़कात में शुमार नहीं होते और ये ज़कात मतलब इस पे नहीं लगती है, सिर्फ गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू पे लगती है. एक यहाँ पे हदीस भी कोट करूंगी. हमारे प्यारे नबी ने, दो खवातीन आई और उन्होंने कहा कि उन्होंने सोने के बैंगल्स पहने हुए थे.
तो आज़र ने उनसे पूछा कि क्या तुमने इसकी ज़कात, ये तिरमिज़ी की हदीस है, आज़र ने पूछा कि क्या इससे ज़कात दी हुई है, तो उन बीवियों ने इरशाद फरमाया कि नहीं दी गई है। तो उस जमाने में तकवा और परहेजगारी का ये अलम था कि दे डोनेटेड दोज बैंगल्स टू बैतुल माल। और इससे एक और चीज भी क्लैरिफाई हुई कि जो मिसकंसेप्शन है कि ये गोल्ड तो हम पहनते नहीं है, या ये पहनने का जेवर है, या ये तो हमने बच्ची की शादी के लिए रखा हुआ है, तो सिल्वर एंड गोल्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द पर्पस फॉर विच इट इज बॉट एंड केप्ट, हर सूरत में वो ज़कातेबल है। और ये हमें तिरमिज़ी की हदीस से ये रेफरेंस मिलता है। इसी तरह अक्सर ख्वातीन से हम सुनते हैं कि कभी वो अपनी नाबालिग बच्चियों के नाम पे गिफ्ट कर देती हैं। अगर ये करना भी है तो मेरा तो यही होगा कि मेरे हम्बल ओपिनियन में हमें मुफ्ती साहिबान से मशवरा लेना चाहिए, क्योंकि नाबालिग को जब आप गिफ्ट करते हैं तो उसमें काफी कंडीशनलिटीज है, हमें उन्हें मालिक बनाना पड़ता है, उसको वापस नहीं ले सकते हैं। तो अगर ये हम कर रहे हैं और अगर हमारे खुदा ना खास्ता हमारा मकसद ज़कात बचाना है, तो इस मकसद से नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे जहन में वाकई कोई बच्ची की बेहतरी है, कुछ ऐसी चीज है, तो फिर हमें उस सूरत में मुफ्ती साहिबान के मशवरे से ही काम करना चाहिए। तो ये दिस इज ऑल अबाउट गोल्ड एंड दिस इज वेयर आई फिनिश माय प्रेजेंटेशन। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग एंड मे अल्लाह एक्सेप्ट आवर सेइंग एंड लिसनिंग बोथ। Detailed presentation that was. Thank you, Ms. Farzana Munaf, for sharing all these insights with us. And since the night is young, there are still more insights to come. And now we'll be switching over to our station in Islamabad, and we will be formally introducing our next speaker, keynote speaker for the evening. It is my great pleasure again in welcoming the next keynote speaker. His name is Mr. Mohammad Umair. He is a commerce graduate and a chartered accountant with over 7 years of post-qualification experience. He is also currently serving as the partner at Mohammad Umair & Co. Chartered Accountants in Islamabad. With that said, please allow me in welcoming Mr. Mohammad Umair as the next keynote speaker. जी आवाज आ रही है आपको मेरी? बाबर, कैन यू हियर मी? I can. ओके, थैंक यू सो मच मिसेस फरजाना, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आपने एक्सप्लेन किया है। तो अब मैं स्टार्ट करूंगा जो हमारे ज़कातेबल एसेट्स हैं उसमें जो लिस्ट है उसमें जो दूसरा नंबर हमारे पास एसेट है वहां से स्टार्ट करता हूं। गोल्ड के बाद जो हमारे पास चीज़ यूजुअली आती है वो आती है कि कोई भी हमारे पास ज़मीन हो सकती है, मकान हो सकता है या फ्लैट हो सकता है। अब इसके पास हमारे पास जो है वो दो सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला तो ये है कि जब हमने उसको परचेज किया तो हमारी खालिस्तन नीयत उसको फरोख्त करने की थी, मीन्स हमने उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए परचेज किया। तो इस केस में जो भी उसकी मार्केट वैल्यू है जिसके ऊपर हम सेल आउट कर सकते हैं वो उसका ज़कातेबल वैल्यू होगी, उसके ऊपर जो है वो हम उसको कैलकुलेट करेंगे और उसके ऊपर ज़कात पे करेंगे। इसकी दो एग्जांपल हो सकती हैं, जैसे कोई बिल्डर वगैरह है जिसका काम ही ऐसा है कि वो मकान, फ्लैट्स वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह बना के बेचते हैं, तो उनका एक सिनेरियो हो सकता है। और दूसरा ये है कि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए फ्लैट्स या मकान परचेज करता है लेकिन बेचने के लिए, इसमें जो नीयत है, जो कि इंपॉर्टेंस चीज़ है इसमें, वो है नीयत। मीन्स कि आपकी इंटेंशन बिहाइंड द परचेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट क्या है। तो अगर वो सेल की हैं तो दैट इज़ योर ज़कातेबल एसेट। लेकिन इसमें हमें दो चीज़ें जो हैं वो नोट कर लेनी चाहिए। वो ये है कि कोई भी ऐसा एसेट, फ्लैट, शॉप, बंगलो या प्लॉट, अगर हमने उसको रेंट के ऊपर दिया है और हम उसकी रेंट की अर्निंग को यूज कर रहे हैं तो वो ज़कातेबल एसेट नहीं होगा। लेकिन अगर हमने उसको बेचने के पर्पज़ के लिए लिया हुआ तो वो हमारा ज़कातेबल एसेट होगा। सिमिलरली हमारी कोई भी ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है, शॉप हो सकती है, कोई ऑफिस हो सकता है, जो हमने रेंट पे तो नहीं दिया हुआ लेकिन हम उससे अपने बिजनेस प्रेमिसेस के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी जो आपका एसेट है वो नॉट ज़कातेबल एसेट की लिस्ट में आएगा। मीन्स आप उसके ऊपर ज़कात पे नहीं करेंगे। अब चूंकि हमने रेंट की बात की है कि कोई भी ऐसा एसेट जो कि हमने रेंट के ऊपर दिया हुआ है और उसको जो है हम एक्सक्लूड करेंगे अपने ज़कातेबल एसेट से, देन क्वेश्चन अराइजेस कि वो जो रेंट हम रिसीव कर रहे हैं उसका क्या करना है।
تو اس میں سمپل فارمولا جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ سال کے اینڈ پہ، یعنی کہ جب آپ صاحب نصاب ہوئے اور اس کے اوپر قمری سال گزر گیا، جو چیز آپ کے پاس بچ کے رہ جائے گی اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، نہ کہ وہ جو کہ آپ نے اس پورے قمری سال میں ارن کی ہے۔ اس ایگزامپل میں بتایا گیا ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ کی کوئی پراپرٹی ہے اور آپ نے اس کو رینٹ کے اوپر دیا ہے اور اس پہ آپ نے جو رینٹ انکر کیا ہے یا ارن کیا ہے وہ 6 لاکھ روپیہ 600,000، اس میں سے فار ایگزامپل آپ نے 120,000 اپنے کچن کے ایکسپینسز میں جو ہیں وہ اسپینڈ کر دیے ہیں، 180,000 کا آپ نے کو بائک لے لیا ہے جو کہ ایک نان زکاتیبل ایسٹ ہے، تو ریمیننگ 300,000 جو اس وقت آپ کے پاس کیش ان ہینڈ یا بینک میں موجود ہوگا وہ زکاتیبل ہوگا، نہ کہ پورا 6 لاکھ روپیہ رینٹ جو آپ نے پورے سال میں ریسیو کیا ہے۔ اچھا، اب جو ہمارے پاس ہم جو بات کر رہے ہیں زکاتیبل ایسٹ کی، جو کہ کنسٹرکٹڈ پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے، جو کہ ایک اوپن پلاٹ بھی ہو سکتا ہے، اس میں آج کل کچھ سینیریوز ہوتے ہیں انسٹالمنٹس کے۔ آپ ان سینیریو کے اندر نا 2 سے 3 ایسے پرٹیکولر پوائنٹس ہیں کہ وہ جب تک میٹ نہیں ہو جاتے وہ چیز زکاتیبل ایسٹ میں جو ہے وہ انکلوڈ نہیں ہوتی۔ آپ اس میں سے فار ایگزامپل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کتنی انسٹالمنٹس دی ہیں، کیا بیلٹنگ ہو چکی ہے، کیا اس پرٹیکولر ایسٹ کی لیز آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہو چکی ہے، کیا اس پرٹیکولر ایسٹ کی پوزیشن آپ کو مل چکی ہے۔ تو یہ ہمارے جو ہیں انشاءاللہ جو نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہوں گے وہ اس کے اوپر ایکسپلین کریں گے، یہ انشاءاللہ جو ہے وہ تھوڑی دیر میں نیکسٹ سلائیڈز میں جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد جو ایسٹس کے میں ہمارے پاس تیسرے نمبر پہ چیز آتی ہے وہ آتی ہے آپ کے پاس کسی بھی طرح کی کرنسی، پرائز بونڈز، اور کرنسی میں انکلوڈنگ آپ کی جو ہے فارن کرنسی وہ بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس بینک میں اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے یا آپ کا ریسیویبل، فار ایگزامپل آپ نے کسی بندے کو، اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو یا اپنے کسی فیملی ممبر کو لون دیا ہوا ہے جو کہ آپ کا ایک لون ہے اور وہ آپ کو واپس ملے گا، وہ آپ کا زکاتیبل ایسٹ ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آپ کی جو ہیں وہ زکاتیبل ایسٹ کی کیلکولیشن میں ایڈ ہوں گی۔ اس میں 2-3 چیزیں اور بھی ہم نوٹ کر لیتے ہیں کہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں، یوزلی ہم زکوٰۃ کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں یکم رمضان کے اوپر، تو اور حج جو ہو رہا ہوتا ہے وہ تقریباً 3 مہینوں کے بعد آ رہا ہوتا ہے، اور بیلٹنگ وغیرہ پہلے ہو چکی ہوتی ہے اور آپ کا نام آ چکا ہوتا ہے، تو آپ نے اس کے لیے کچھ ایڈوانس پے کیا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے حج کے لیے یا عمرے کے لیے کوئی بھی ایڈوانس پے کیا اور ابھی تک آپ نے اس کو مینس یہ کہ ابھی تک آپ نے حج کیا نہیں ہے ڈیفینیٹلی، تو وہ ایڈوانس وہ بھی آپ کا جو ہے وہ زکاتیبل ایسٹ کی لسٹ میں ایڈ ہوگا۔ اچھا، اب اسی میں کچھ جو نیکسٹ چیزیں ہیں وہ ہیں آپ کے ایکسپینسز کے لیے، جو کہ آپ نے کوئی بھی اماؤنٹ جو ایکسپینسز کے لیے اپنے پاس ابھی رکھی ہوئی ہے لیکن وہ ایکسپینس ابھی انکر نہیں ہوئے، تو وہ جو ہیں وہ بھی آپ کے زکاتیبل ایسٹ میں ہی ایڈ ہوں گے، آپ نے ان کے اوپر بھی زکوٰۃ پے کرنی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا یوٹیلیٹی بل ہے جو کہ آ چکا ہے، فار ایگزامپل آپ کا گھر کا بجلی کا بل ہے، وہ یکم رمضان سے پہلے آ گیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی 2-3-4 کو یا اس کے بعد جو ہے وہ اس کی ڈیو ڈیٹ ہے، اس کے لیے جو رقم ہوگی، جو اماؤنٹ ہوگی آپ کے پاس، وہ آپ کو زکاتیبل ایسٹ میں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مینز یہ کہ اگر کوئی وہ ٹیکنیکلی آپ کی لائبلٹی بن جاتی ہے اور جو لائبلٹی ہوتی ہے وہ آپ کا زکاتیبل ایسٹ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ایک کمپلیکیٹڈ سمجھ لیں یا ایک سینیریو آتا ہے وہ آتا ہے کہ جو کہ آپ کے بلڈنگ مینٹیننس فنڈز ہوتے ہیں، اس میں آپ کے ریزیڈینشیل بلڈنگ مینٹیننس فنڈز بھی آ سکتے ہیں، آفس بلڈنگ بھی آ سکتے ہیں، مارکیٹ بلڈنگ بھی آ سکتی ہیں۔ اس کے اوپر جو ہے وہ پراپر فتویٰ لیا گیا ہے، ابھی کچھ دن پہلے بھی ہماری مفتیان سے میٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے اس کے اوپر اپنی رائے دی تھی، تو انشاءاللہ وہ بھی جو ہے وہ نیکسٹ سلائیڈز میں جو ہے وہ کور کریں گے ہم اس کو۔ جیسے کہ ہم نے بات کی فارن کرنسی کی، تو یہ جسٹ ایک کمپیریزن دیا گیا ہے 1998 سے لے کے ابھی جو ہے وہ کرنٹ مینز کے ڈالر کے ریٹ کیسے فلیکچویٹ کر رہے ہیں، تو جو بھی آپ کے پاس فارن کرنسی ہوگی جس ڈیٹ کے اوپر آپ اپنی زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے، آپ نے اس کا کرنٹ مارکیٹ ریٹ ہی لینا ہے، نہ کہ وہ ریٹ لینا ہے جو کہ جس کے اوپر آپ نے اس کو پرچیز کی تھی۔ مینز آپ نے وہ ریٹ یا وہ جو ہے وہ اماؤنٹ انکلوڈ کرنی ہے کہ جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہو، آپ آج جا کے مارکیٹ میں دیں اور آپ کو آپ کی جو ہے ایکویلنٹ لوکل کرنسی مل سکے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس چوتھا نمبر جو ایسٹ آتا ہے وہ ہوتا ہے سرٹیفکیٹ آف اسلامک انویسٹمنٹس یا سکوک۔ یہ وہ تمام اسلامک انویسٹمنٹس ہیں جو آپ مارکیٹ میں جائیں، آپ ان کو ریڈیم کروا سکیں، تو جس اماؤنٹ کے اوپر، جس ویلیو کے اوپر آپ انہیں ریڈیم کروا سکتے ہیں، جس بھی ویلیو کے اوپر، وہ آپ کے زکاتیبل ایسٹ کی لسٹ میں ایڈ ہوگی۔
مین وائل جو اگلی ہمارے پاس ایک ایسٹ ہے وہ ہے ہمارا فیملی تکافل. ہماری جتنی بھی تکافل کی کمپنیز ہیں اس کے لیے اس میں سے ہم نے جو ہے وہ کچھ انشورنس تکافل جو ہوتا ہے وہ ہم نے پرچیز کیا ہوتا ہے جس کے اگینسٹ ہم ایک سرٹن اماؤنٹ ہر سال پے کرتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ اس کی کیش ویلیو جو ہوتی ہے ٹوٹل کیش ویلیو اس کے اوپر ہم نے زکوٰۃ پے کرنی ہوتی ہے, اور وہ کیش ویلیو آپ کی پرنسپل پیمنٹ کے ایکول بھی ہو سکتی ہے, کم بھی ہو سکتی ہے, اور آپ کی پرنسپل پیمنٹ سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے وہ جو تکافل کی جو پالیسی ہے وہ آپ نے کب پرچیز کی ہے. اگر تو آپ نے 3-4 سالوں میں پرچیز کیا 3-4 سال پہلے تو دیر از اے چانس کہ جو اس کی کیش ویلیو ہوگی وہ اس کی پرنسپل اماؤنٹ سے کم ہوگی. لیکن اگر آپ کو زیادہ ٹائم پیریڈ ہو گیا 10 ایئرز ہو گئے ہیں تو پھر اس کی جو کیش ویلیو ہوگی وہ آپ کی پرنسپل پیمنٹ سے زیادہ ہی ہوگی. تو جس ڈیٹ کے اوپر آپ نے زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنی ہے آپ اپنی کمپنی سے کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں جہاں سے آپ نے فیملی تکافل یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا تکافل لیا ہوا ہے, تو اس کی جو کیش ویلیو ہے وہ آپ اپنے ایسٹ میں ایڈ کریں گے. اس کے بعد جو ایسٹ آتا ہے وہ آپ کا لائف انشورنس آتا ہے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ چونکہ ان کے اوپر جو بھی آپ کو پروفٹ ملتا ہے وہ غیر شرعی اور سودی ہوتا ہے, تو اس کے اوپر جو ہمارے علماء کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ سود کی رقم چونکہ ناجائز ہے اور آپ کی ملکیت نہیں ہے تو آپ اس کے پرنسپل کے اوپر زکوٰۃ پے کریں گے, نہ کہ انکلوڈنگ پروفٹ کے اوپر. مینز اگر آپ کے پاس لائف انشورنس کی پالیسی ہے تو آپ لائف انشورنس والوں سے یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ اس میں میری پرنسپل اماؤنٹ کتنی ہے اور اس کے اوپر پروفٹ ابھی تک کتنا اکرو ہو چکا ہے. تو آپ نے جو اماؤنٹ اپنے زکاتبل ایسٹ میں لینی ہے وہ آپ کی پرنسپل اماؤنٹ ہوگی نہ کہ اس کی کیش ویلیو ہوگی. اس کے ساتھ ہی جو نیکسٹ سلائیڈ ہے یہ سود کی حرمت کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں کہا ہے کہ سود جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, اس کے بعد جو ایک ایلیمنٹ آ رہا ہے ایسٹ کا وہ ہے ہمارے بزنس مین کے لیے. جو بھی ہمارے بزنس مین امپورٹر ہیں وہ جو ہے وہ ایل سی کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. جب بھی ہم ایل سی بینک میں اوپن کرواتے ہیں تو ایل سی کی ٹوٹل ویلیو اگینسٹ ایک چھوٹا سا مارجن کسی بھی پرسنٹیج کا 5% یا 10% وہ بینک ود ہیلڈ کرتا ہے. تو اگر وہ شپمنٹ ابھی آئی نہ ہو اور آپ کی زکوٰۃ کیلکولیشن کی ڈیٹ آ گئی ہو تو آپ نے وہ ایل سی کے اگینسٹ مارجن ہے وہ بھی اپنے ٹیکسیبل ایسٹ میں ایڈ کرنا ہے. لیکن اس کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی شپمنٹ ابھی پہنچی نہ ہو. اس کے بعد جو ایک کمپلیکیٹڈ چیز ہے زکوٰۃ کیلکولیشن میں وہ ہے آپ کا پروویڈنٹ فنڈ. پروویڈنٹ فنڈ کے اوپر بہت ساری آراء موجود ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ سلائیڈ میں جو ہے ان میں سے ہم کچھ کو کور بھی کر رہے ہوں گے. اچھا, اب ایک سلائیڈ جو ہے وہ گریجوٹی کے بارے میں ہے. فار ایگزامپل یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے رینٹ کی ہے. ہم نے پہلے بیان کیا کہ زکوٰۃ اس چیز کے اوپر ہوگی جو آپ کے پاس آپ کے جو زکاتبل ایئر جو ہے زکوٰۃ والا ایئر ہے اس کے آخری دن جو آپ کے پاس سیونگ میں بچا ہوا ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. فار ایگزامپل اگر آپ نے 6 لاکھ روپے کی گریجوٹی آپ کو ملی ہے لیکن آپ نے اس میں سے آدھی سے زیادہ جو ہے وہ آپ نے ایکسپینس آؤٹ کر دی ہے یا کچھ اور ایسٹس بنا لیے ہیں اور یا آپ نے گھریلو اخراجات میں لگا دیے ہیں, تو سال کے اینڈ پہ جس دن آپ جتنے پیسے آپ کے پاس ہوں گے وہ ہم ایڈ کریں گے آپ کے زکاتبل ایسٹ میں. اچھا, پھر آپ بزنس کا ایک اور ایسٹ آ گیا وہ ہو سکتا ہے آپ کا را میٹیریل ہو سکتا ہے یا ورک ان پروسیس ہو سکتا ہے. اب اس میں رول یہ ہے کہ جو را میٹیریل یا ورک ان پروسیس کی وہ ویلیو ہم نے آپ کے زکاتبل ایسٹ میں ایڈ کرنی ہے جس کے اوپر آپ اس کو فروخت کر سکتے ہیں. نہ تو وہ پرچیز ویلیو ہوگی نہ ہی وہ اس کی ریپلیسمنٹ کاسٹ ہوگی. یعنی کہ جس ویلیو کے اوپر آپ اسے مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں وہی ویلیو آپ کے زکاتبل ایسٹ میں ایڈ ہوگی. جیسا کہ یہاں پہ جو ایگزامپل لی گئی ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایک را میٹیریل پرچیز کیا جس کی ویلیو 100 روپیز تھی, اگر آپ آج اسے مارکیٹ میں جا کے دوبارہ پرچیز کریں تو اس کی ویلیو 102 روپے ہے. لیکن اگر آپ اس کو جا کے فروخت کریں تو وہ 105 روپے میں جو ہے وہ آپ اس کو بیچ سکتے ہیں. تو آپ نے جس چیز کے اوپر اس کی جو ویلیو لینی ہے یا جس چیز کے اوپر جس ویلیو کے اوپر اس کی زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنی ہے وہ 105 روپے ہے نہ کہ 102 یا 100 روپے. اچھا, اب اس میں ایک چھوٹی سی جو ہے وہ کمپلیکیشن آ سکتی ہے آپ کے پاس یا سینیریو آ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی کمپنی ہو سکتی ہے کہ جس کا را میٹیریل یا فنش گڈ جو ہے وہ
آپ کی ہول سیل مارکیٹ میں ہی سیل ہوگی. اگر تو وہ ساری فنش گڈ ہول سیل مارکیٹ میں سیل ہوگی تو ہم جو اس کے اوپر ریٹ لیں گے وہ ہول سیل مارکیٹ کا ریٹ لیں گے. اگر اس کی جو ہے فنش گڈ وہ ریٹیل مارکیٹ میں سیل ہو رہی ہے تو ہم اس کے اوپر جو ریٹ لیں گے وہ ریٹیل مارکیٹ کا لیں گے. لیکن اگر تو اس کی گڈس ہول سیل میں بھی سیل ہو رہی ہیں اور ریٹیل میں بھی سیل ہو رہی ہیں, پہلے تو ہم یہی پوری کوشش کریں گے, پوری احتیاط کے ساتھ ہم یہ معلوم کر سکیں کہ کتنے پرسنٹ اس کی جو سیل ہے وہ ہول سیل کی ہے اور کتنے پرسنٹ اس کی سیل جو ہے وہ ریٹیل کی ہے. تو اس حساب سے ہم ویٹڈ ایوریج جو ریٹ ہے وہ لگائیں گے. لیکن اگر آپ یہ جو ہے متعین نہ کر سکیں تو اٹس بیٹر کہ آپ جو ہے وہ جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے وہ ریٹیل کی ہی لگائیں تاکہ زیادہ جو ہے اماؤنٹ اس کے اوپر زکوٰۃ پے کی جا سکے. وصیت اور گفٹ, کوئی بھی ایسٹ جو ہے وہ آپ کو وصیت یا گفٹ میں ملتا ہے تو اس سلائیڈ کے مطابق جو ہے اس کا راجح قول تو یہی ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے آپ کے اوپر, آپ کے لیے پے کرنا. کمیٹی تو میرے خیال میں کسی نہ کسی لیول پہ ہر بندہ ڈالتا ہی ہے. تو اس کا جو ہے وہ 2 سینیریو ہیں. اگر تو آپ کی کمیٹی ابھی نکلی نہیں ہے تو جتنے بھی آپ نے اس کی انسٹالمنٹس پے کی ہیں یا جتنی بھی آپ نے اس کو ایڈوانس دیا ہوا ہے تو وہ آپ اپنے ایسٹ میں ایڈ کریں گے. لیکن ان ادر کیس اگر آپ کی کمیٹی نکل چکی ہے اور آپ ابھی تک اپنی کمیٹی کی جو انسٹالمنٹس ہیں وہ پے کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کیلکولیٹ کرنا پڑے گا کہ میں نے کتنے پیسے جو ہیں وہ ریسیو کر لیے ہیں اور کتنے جو ہیں میرے ذمہ ابھی باقی ہیں. تو وہ پھر جو لائبلٹی سائڈ بنے گی وہ اپنے زکاتیبل ایسٹ سے مائنس کر سکتے ہیں. یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے جو ہیں وہ دوست اور بھائی ہوتے ہیں جن کے پاس ڈفرینٹ جو کلبس ہیں ان کی ممبرشپ ہوتی ہیں, جیسے اسلام آباد کلب ہے, کراچی کلب ہے, لاہور کا جم خانہ ہے. تو وہ چونکہ آپ نے لی ہوتی ہیں اور اس میں آپ کی جو میجر انٹینشن ہوتی ہے, جو سٹارٹ میں جو آپ کی نیت ہوتی ہے اس کو بیچنے کی نہیں ہوتی. چونکہ اس کی نیت بیچنے کی نہیں ہوتی تو اس لیے اس کو زکاتیبل ایسٹ پہ ہم انکلوڈ نہیں کرتے. اچھا, یہاں پہ دوبارہ ایک دفعہ آپ کو بتا دیں کہ کوسچن اینڈ آنسر سیشن جو ہوگا وہ جو ہے پریزنٹیشن کے اینڈ پہ ہوگا. آپ اپنے کوسچنز جو ہیں وہ نوٹ کر لیں اور کوشش کریں کہ سلائیڈ نمبر بھی نوٹ کریں تاکہ اس کو ڈھونڈنے میں اور اس کو جو ہے وہ آنسر کرنے میں آسانی ہو سکے. اچھا, اگر آپ کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں اور آپ کی پارٹنرشپ ہے کسی بھی ایک دوسرے بندے سے, تو اس کا جو زکوٰۃ کیلکولیشن کا طریقہ ہے, جتنے بھی ٹوٹل بزنس کے زکاتیبل ایسٹس ہوں گے اس میں آپ کی جو پرسنٹیج ہوگی آپ اس پرسنٹیج کے حوالے سے اس پرسنٹیج کے حساب سے زکوٰۃ پے کریں گے. اگر تو آپ 50-50 کے پارٹنر ہیں تو آپ ٹوٹل ایسٹس کا جو ہے وہ 50% لیں گے اپنے زکاتیبل ایسٹس میں. اگر آپ 25% کے پارٹنر ہیں تو ٹوٹل ایسٹ کا 25% لیں گے اپنے زکاتیبل ایسٹس میں. کمپنی کے شیئرز, یہ بھی جو ہے وہ ٹیکنیکلی جو ہے وہ کاروبار میں شراکت ہی ہے, لیکن اس کے لیے بھی جو ہے اس کے لیے جو رولنگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کمپنی کے شیئرز پرچیز کرتے ہیں. یوزلی آپ کی 2 انٹینشنز ہوتی ہیں. پہلی انٹینشن تو بڑی سیدھی اور اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ آپ نے اس کو پرچیز کیا ہے تاکہ آپ اس کے اوپر کیپٹل گین کما سکیں, یعنی کہ اس کو دوبارہ بیچ سکیں. آپ کی جو ابتدائی نیت ہے وہ اس کو سیل کرنے کی ہے. تو اس میں تو آپ جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پہ جائیں گے, اس کمپنی کی مارکیٹ شیئر ویلیو لیں گے اور اپنے نمبر آف شیئرز کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے جو بھی اماؤنٹ ہوگی اپنے زکاتیبل ایسٹ میں ایڈ کر لیں گے. اگر تو آپ نے کمپنی کے شیئر لیے ہیں ڈیویڈنڈ حاصل کرنے کے لیے تو پھر تھوڑی سی جو ہے وہ ایک کمپلیکیشن کہہ سکتے ہیں ہم اس کو. تو اس کے لیے آپ کو کمپنی کی ڈیٹیل انفارمیشن جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے. بریک اپ ویلیو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کی, پھر اس کے بعد جو ہے اپنے شیئرز کے ساتھ ڈیوائڈ کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم زکوٰۃ پے کرتے ہیں. تو اس کے بعد پریزنٹیشن کے اندر ہی یہ چیز شامل ہے کہ ہم آپ کو ایک کمپنی کی بریک اپ ویلیو جو ہے وہ بھی کیلکولیٹ کرنا بتائیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس وہ ساری انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے تو اٹ از ریکمینڈیڈ کہ آپ مارکیٹ ویلیو کے اوپر ہی اس کی زکوٰۃ بھی پے کریں. یہاں پہ جو ہے تھوڑا سا ہائی لائٹ دیا گیا کہ ڈفرینٹ کمپنیز کی جو شیئرز تھے وہ 2020 میں یا اس کے بعد جو ہے وہ کیسے رہے, یا 2022 میں اس کا ہائیسٹ کیا تھا, لویسٹ کیا تھا. لیکن یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کس دن جو ہے وہ ان شیئرز کو اپنے زکاتیبل ایسٹ میں ایڈ کریں. اس دن کمپنی کی جو بھی ویلیو ہوگی یا ان ایسٹس کی جو بھی ویلیو ہوگی شیئرز کی وہ اپنے زکاتیبل ایسٹ میں لینی ہے. یہ کچھ اور کمپنیز ہیں جن کا ایئر وائز ٹرینڈ دیا گیا ہے. اس میں آپ کا میزان بینک ہے, فوجی فرٹیلائزر ہے, پاکستان ریفائنری وغیرہ ہے. یہ تقریباً کچھ اور شیئرز ہیں, کمپنیز ہیں جن کا 29 اور 2020 کا جو ہے وہ ٹرینڈ دیا گیا کہ کتنے % انکریز آیا ہے ان کے شیئرز میں اور کتنے % ریڈکشن آیا. ابھی یہ شیئر انالیسز جو ہے یہ چل رہا ہے آگے.
अच्छा, जैसे कि मैंने पहले बताया कि डिविडेंड के केस में जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होती है, तो इंशाल्लाह इस प्रेजेंटेशन में आगे चल के हम आपको बताएंगे कि डिविडेंड का कैलकुलेशन, डिविडेंड के लिए अगर आपने शेयर लिए हैं तो उसको ज़कातेबल एसेट में कैसे और किस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करना है. सो दैट वाज फ्रॉम माय एंड. थैंक यू सो मच. ओवर टू बाबर नकवी. So, thank you so much, sir. As always, it is an absolute pleasure listening to you, and the details you go into is it's amazing every time. Thank you so much. And now, ladies and gentlemen, we are moving forward to our last keynote speech for the evening. Allow me in welcoming our next keynote speaker. He is Mr. Saad bin Khalid. He is also a chartered accountant with 13 years of post-qualification experience, and he is currently working as the country head of finance for Avery Denison, Pakistan. He started his career with PwC. With that said, let us now formally welcome Mr. Saad bin Khalid to continue the presentation. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable past and present presidents, respected council members, my fellow chartered accountants, and all the respected guests who are watching us, Assalamu alaikum and a very good evening. So I will be covering in detail some of the points which have already been discussed, plus some additional aspects as well. So the topic presented on the screen as of right now, when there is halal and haram mal which has been mixed and you do not have any knowledge to that, to how much extent it is haram and it is halal. So for this, a best estimate needs to be calculated to the best of your judgment कि जितना माल हलाल हो उस पे ज़कात दे दी जाए और बाकी हराम माल पे बगैर सवाब की नियत से सदका कर दिया जाए. And that has been verified or vetted by Hazrat Maulana Muhammad Ibrahim Isa Saab Damat Barakatum Alayh. So initially in the presentation we discussed what is Male Nami, zakatable assets, which we are saying. Now for this part we'll be discussing Male Ghaire Nami, the assets which are not liable or subject to zakat. So it's a whole list which is for reference purposes. So the precondition or the basic distinction between Male Nami and a Male Ghaire Nami is basically if that Male Ghaire Nami can be Male Nami if it is your stock in trade. So I will go through the list. So number one is basically the car which you have used, which you own for your own use, clothing for the winters and summer, books, the money which you need for your current expenses, your residential house, your food, which basically you intend to consume, utensils, khanadari ka saman, pesha warana alat wa asbab, it can be sort of a tools of a mechanic and a laptop of professionals as well. So this is a whole list. I'll go through it quickly. So it's makan, khali plot, farmhouse, furniture, factory ki zameen, factory ki machine, warehouse, tools, your showcase, books, counter tables, LCDs, etc. Again, the main condition still remains that these assets should not be your stock in trade, माले तिजारत ना हो ये. So अगर ये assets जो कि यहाँ स्क्रीन पर विजिबल हैं, ये आपका माले तिजारत नहीं है, तो ये ज़कातेबल assets शुमार नहीं होंगे. The list continues. दुकान, car, artificial zevarat. Again, artificial zevarat, as Ms. Farzana mentioned, that gold ornaments or jewelry of gold, irrespective of the use, it will be considered as a zakatable asset, while artificial jewelry will not be considered. Flat, bike, stones, even it's a Belgian diamond. Mobile, sports equipments, and tazeen aur aish ka saman. Moving on
the list continues: laptop, rented shop, AC, which you personally use or it's used for your business, CCTV, fridge, any rickshaw, taxi which you have given on hire, generator, any clothes which are over and above your needs, and the house which you have rented out. Again, the condition exists that these should not be a stock in trade. So we'll be discussing zakat deductible items. So initially, what we discussed that zakatable assets minus zakatable deduction, zakat deductible items, meaning thereby liabilities or expenses which are deductible while calculating zakat. So we'll be discussing those as well. But just a word of caution that there are only limited items which are allowed to be deducted. So we need to be very careful. We need to consult Sahib-e-Ilm people who are Muftiyane Karam, Mufti Hazrat. And I want to clarify that as well, because this presentation has been prepared. The material which I'm presenting, the material which all the other presenters have presented, have been prepared under the guidance of Ulama Karam, and I'm just presenting it in the form of a humble disciple. So moving on to some of the technical details which have been mentioned earlier in the presentation by Mr. Umair. So the booking stage of a flat and a bungalow. So there are 4 scenarios which we'll be discussing. And again, personally, when honestly speaking, let me share your personal experience. Before I joined these sessions as a participant or a person listening to the seminar, I myself was not clear as how to basically treat the amounts given as an advance, etc., for zakat purposes. So I'm sure that this will help us all to basically calculate zakat in the light of the principles of Sharia. So this and the next 4 slides are vetted by Ulama Karam of Darul Korangi, Hazrat Maulana Mufti Ibrahim Isa Sahab, Mufti Ubaid Sahab, and other renowned Mufti Hazrat, which have been mentioned in this slide. So we'll be discussing in detail a stage when zakat will be payable and at what amount. So both of these aspects are important: when and what amount. So flat bungalow is a manufacturing contract in this particular scenario, which is called istasna in Arabic. So the scenario number 1 is advance, down payment, and the partial installments have been paid. So the conclusion which we have mentioned under the guidance of Ulama Karam is zakat is neither on advance nor on WIP flat bungalow market value, because property sale is not allowed as per Sharia. So let me clarify once again, it is for the purpose of a bungalow or a flat, which is a manufacturing contract. You neither own the land nor you control the construction process. So it's a WIP or a manufacturing contract being done by the builder. So in this particular scenario, A1, installments and in partial paid installments will not be liable to zakat, will be excluded from the calculation of zakatable assets. Scenario 2, basically, which is A2, meaning thereby it's a manufacturing contract when you don't own the land, when the construction process is being carried on by someone else, advance, down payment, and complete installment paid. So in the first case, there were partial installments paid, and in this case, complete installments have been paid. So, however, but neither lease has been transferred to the buyer nor possession has been allowed. So in this particular case, it's an advanced level, but at this stage, lease has not been transferred nor possession is there. So zakat is neither on advance or WIP flat bungalow market value. Property sale is not allowed as per Sharia. So moving on to another advanced level, which is a next step in this sort of scheme, when advance, down payment, complete installments have been paid and the lease is transferred as well, but no possession, no handing over. So you have paid the installment, the lease has been done as well, but no possession or handing over. So in this particular case, zakat is not applicable like to above. So in all 3 scenarios, whether you have paid the advance, you have paid the installment,
and to the extent that lease has been transferred as well. But possession, you don't have the possession as of right now, so zakat will not be applicable. Scenario A4, which is another level of the same scheme, advance, down payment and complete installments have been paid, lease transferred, and possession given, handed over. So in this particular case, in addition to the lease, possession has been given to you as well. So now this will be liable to zakat. Zakat will be applicable on the flat Bangalore market value. So what market value this property can fetch from open market, that will be considered from for basically calculation of zakat. And in this particular case, sale is now allowed. So I would like to once again repeat that if there are any questions or any clarifications which you may have, that can be addressed in the Q&A session later to be basically held with Honorable Muftiyane Karam Hazrat. So now that's a separate scenario which deals in plot. So the precondition in the scenario 1 and the scenario 2, which is basically a manufacturing contract, or in basically when you book a plot, the niyat at the outset should be to sell and to trade. So for the plot, we have also covered 4 scenarios. B1, partial advance paid but no bidding draw held. So advance has been paid partially. Zakat is not applicable on the plot. So on the market value of the plot, zakat is not applicable, but on the advance piece, zakat is applicable. The B2 part, partial advance paid, bidding has been done, but no allotment has been made so far. So zakat is not applicable on the plot. So the plot will not be subject to zakat calculation, but still applicable on the advance deposit. So for clarification, it has been mentioned that no sale is allowed as per Sharia at market value, but possible at advance figure. Alternatively, so that's sort of an arrangement to set off this. Get temporary interest-free loan from someone you know versus original document as mortgage. The next level of this scenario is partial advance paid, bidding has been done, allotment has been done, but map is not available. So zakat is not applicable on the plot, but applicable on the advance deposited. So the clarification remains the same as it was in B2. Now we move on to the B4 scenario, which is full amount advance paid, bidding done, allotment done, map is available, but no plotting on the field. So zakat is applicable on the market value because now the sale has been allowed. So in case of plot, unless the sale has been allowed, the zakat will be applicable on the advance piece, and once the sale is allowed, it will be applicable on the market value. There are 2 particular scenarios which are under discussion, meaning thereby, unfortunately, we won't be able to give any conclusion as of right now, but again, can be discussed in the Q&A if the Mufti Hazrat, they want to basically shed some light on it. The amount fully paid but no funds to pay nor alternate assets to sell and pay the balance. Allotment already done, map is available but no plotting on the field. Whether zakat will be payable on advance paid or the market value, less payable amount, so that remains a question mark. B42, amount payable and the fund available but did not pay intentionally. In first case, the funds were not available, but in this particular scenario, we have the funds, but intentionally we did not pay. So allotment done, map is available, but no plotting on field. Whether zakat will be payable on advance amount, market value less payable amount, that again needs further deliberation and discussion to conclude. The next area which I'll be covering is the building maintenance funds. Whether the fund is basically a pool of funds in a residential building, a residential area maintenance, office building maintenance, market building maintenance. So it can be as simple as a fund to the flat where you live, to the townhouses where you live. So this is something which again is under discussion, and here we basically do not have the consensus or conclusion to share with you. So that is something which can be addressed later on or during the Q&A session. So again, once all the conditions are made, A, you are Sahib Nisab, you have
basically completed one lunar year, you have the market values available. You can calculate your zakatable assets and basically zakat deductible expenses into 2.5%. So it is suggested that it should be calculated on a timely basis and paid as soon as possible. And again, zakat paid in advance, it can be paid in advance and can be adjusted from the ultimate payment. But we basically suggest that this obligation should not be delayed and should be settled on a timely basis. Okay, so this is something which is a matter of suggestion that zakat calculation date should be known to your close relatives, spouse, and baligh children, so that in case something happens to you, they are in the position to settle the dues from the inheritance. Because in case it's a non-disclosure, that liability settlement will remain optional for them. Plus, the last suggestion is basically to keep yourself updated, because again, due to new scenarios developing in the market, there can be some new scenarios which basically require research, require deliberation, and we basically suggest you to keep yourself updated, either by attending these seminars in future or basically keeping in touch with Mufti Hazrat. So few matters which we have discussed with Hazrat Maulana Mufti Ibrahim Isa Damat Barakatum Alayh and speech by Mufti Akmal Saab. Excess paid in earlier year can be adjusted this year. If you have paid excess zakat in earlier years, it can be adjusted this year. Short paid amounts should be paid as soon as possible, or at least do the near that you are going to pay it ASAP. So this is a particular scenario where we'll be discussing the calculation of zakat on the shares which you have held as a strategic investment or a private limited company which is not publicly traded. As Umair Saab rightly mentioned that if shares are held for the purpose of trading, then market value will be considered. Else, we'll be discussing a bit in detail how to calculate zakat using the balance sheet method. So these are certain zakat deductible expenses. Again, as I've mentioned that these should be very carefully examined and discussed with Muftiyan Karam as well. So basically this is for the reference purposes. माल जो उधार लिया गया हो, महर की रकम जो कि अदा ना की गई हो, उमैर भाई explained the BCPs, जो कमेटी के पैसे बकिया एक साथ जिसकी देनी हो, वाजिबुल अदा टैक्स और किराया जो ड्यू हो गया हो, यूटिलिटी बिल्स जिनकी पेमेंट ड्यू हो गई हो, मुलाजिमीन की तनख्वाह जो ड्यू हो गई हो, गुज़िश्ता साल की ज़कात which you have not paid, that means the outstanding liability of the ज़कात, शरई कर्जा जो अदा करना हो. So another word of caution, we basically need to discuss it with Muftiyan Karam Hazrat for individual scenarios to arrive at a right calculation. Zakat deductible items, personal and non-business, interest riba payment is not deductible. Car ijara for personal use on Islamic banks, only 1 month installment rent if due on zakat calculation. So that's very important that only 1 month of installment which is due should be deducted. Again, if it's a diminishing musharaka, house financing, only 1 month installment / rent if due on zakat calculation date. Personal convention bank is not deductible as per Muftiyan Karam. As per the rest of 1 month due installment is deductible. Maximum 1 Hijri installment are possible as per few. So the majority of ulama karam has consensus to deduct maximum 1 installment for any liability which is due on the date of calculation of zakat. Few basically have given a relaxation to deduct any year's payment. So I'd like to shed some more light on this loan piece. So interest-free loan, personal curse from a friend is really curse in Sharia. If he can claim back anytime, it is deductible. So if the right to recovery is existing there, it can be sort of deducted.
In case of a personal interest-free loan, only one installment due on the zakat calculation date is allowed to be deducted. PF temporary loan is not a deductible item here. So the real value for the calculation of zakat is A minus B, meaning thereby zakatable assets minus the deductions. ये आपकी असली मालियत है for zakat. Now you have to apply the 2.5% rate on that value and try to settle the liability as soon as possible. As mentioned earlier, zakat can be paid in advance and adjusted at the date as well. So this is a hadith. Again, I would not go through this because mainly it covers zakat on animals. So the main piece is highlighted. चांदी में zakat का 40वां हिस्सा वाजिबुल अदा होगा, which establishes the 2.5% of zakat payment. So my question, which is a self-assessment piece, that after hearing this presentation, are you liable to pay zakat? After hearing this presentation, do you pay zakat after proper calculation? So that is a self-assessment survey which everyone should be aware. Okay, so now as mentioned, I would take another 5 minutes to basically go through the calculation of zakat on a balance sheet approach. Okay, so basically this is where the shares are being held for strategic purposes, not for trading purposes, and you are a strategic shareholder with the intention of earning dividend. So I would like to quickly go through it. Any questions, if they remain in your mind, they can be answered during the Q&A session as well. So the long-term liabilities, if basically I scroll up, so as an accountant, we understand that the net assets concept, asset minus liability. So I won't be discussing the capital. So the long-term liabilities, since they are not due in 1 year, will not be considered for zakat purposes. So on the right side of the balance sheet, the long-term assets, fixed assets, as these assets are used for your business, they are not held for the trading purposes. So these assets will be exempt from zakat and will not be considered for zakat purposes. Long-term investments, these are basically shares which are based on mark to market. These will be calculated for the purpose of zakat calculation. These will be included in your zakatable asset calculation. Zakatable, and again, long-term loans, since as an asset, it's an asset, it will be considered for zakat purposes. We assume that it's an interest-free loan. Now moving on to the liabilities part, current liabilities part. So the trade and other payables, which are your current liabilities, will be deductible from your assets for zakat calculation purposes, because the assets against these liabilities have been established, has already been accounted for in the calculation of zakatable assets. Accrued interest, again, not deductible. Tax payable, as I mentioned earlier, that if the due date is near or it is due or payable at the zakat calculation date, then it can be deducted, else it cannot be deducted. So current portion of the borrowing, again, this is assumed for the FA purposes or interest base, so that's why we are not deducting it. Again, as this is a balance sheet of a fertilizer listed company and they have the government grants, which is again sort of a notional thing. So it's not a real liability to be settled in cash. It will not be a deductible liability. Current portion of the deferred liability plus current portion of the GIDC, again, it is not deductible. As it is not actual
for the time being. Plus the GIDC piece, that the matter has been pending the Supreme Court and we are yet to determine the payment, so it will not be deducted. Short-term borrowing, assumed interest based, it will not be deductible. Loan from a holding company, that is deductible because we assume that it's an interest free. Unclaimed dividend, someone can come right away and claim it, and again there's a regulation to have it maintained in separate account, so it is basically a deductible liability. So moving on, the assets piece. So stores and spares, as these are used for your business, are not zakatable. Stock and trade, as Umair Saab mentioned, it will be on the market value. The currently what market value it can set, you have to calculate that and include it in the calculation of zakatable assets. Rest all the current assets, trade debts, loan and advances, other receivables, short-term investment, cash in bank, they all fall in under the definition of zakatable assets, hence will be used for calculation of your zakat using the balance sheet approach. So if I summarize it, the market value is 91. If I basically calculate the zakatable value per share, it is far much lower than the market value. So the strategic investors or the people who have access to the data of the company, who are primarily holding it for dividend purposes, will be using this approach for the calculation of the value of the shares to include in the calculation of zakatable assets. So with this, I conclude my presentation. Thank you very much for bearing with us. And if you have any queries, any clarifications are required, please feel free to refer your queries to the panelist, Muftiyan Karam, who will be more than happy to answer. Thank you very much. Assalamu alaikum. What an energetic presentation, and bringing a close to our keynote speech session of the evening. Mr. Saad, like, one of the best things about your presentation was that you showed the actual calculation, which, you know, this another key takeaway of this webinar we're having, understanding the concepts and then applying them as well. And with that said, ladies and gentlemen, I know you all have a lot of questions. I do see a lot of questions in the Q&A box. If you have more, do mention. We'll try to address as many as we can. Which, with that said, this brings us to the panel discussion session of the evening, and I will be introducing the moderators and then the two panelists we have here with us. So starting off, we have the moderator, Mr. Asif Kasbati. He is a seasoned tax expert with over 27 years of experience across local and multinational companies. He has represented clients before key government authorities and pioneered Pakistan's 24/7 quick commentaries on taxation. He has held leadership roles at ICAP, BBC, KTBA, and PAFO, and previously served as Director of Tax at Air Ferguson & Co. So please welcome the moderator, Mr. Asif Kasbati. And now following him, let us now welcome our two panelists for the evening. First and foremost, it is my great pleasure in welcoming Mufti Ibrahim Isa. He is currently a faculty member of Darul Ifta Jamiyat Darul Uloom, Karachi, Pakistan, under the supervision of Mufti Muhammad Taqi Usmani. He has written more than 5,000 fatwas, legal opinions, on a variety of topics regarding Islamic jurisprudence. Mufti Isa is actively involved in Islamic finance projects globally. So let us please welcome Mufti Ibrahim Isa. And following our last panelist, please welcome Mufti Raza Madani. He is hailing from Karachi and is a distinguished scholar who earned his Alim certificate in 2012, followed by an IFTA certificate in 2017. That said, please welcome Mufti Raza Madani as well. And with that said, over to you, Mr. Asif Kasbati. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. शुरू में उसामा भाई ने पता नहीं कितनी दफ़ा मेरा नाम लिया, रास्ते में भी कितनी दफ़ा मेरा नाम आया, लेकिन माजरत के साथ आसिफ कसबाती कुछ भी नहीं है. इट्स बेसिकली द प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स टीम, जिसके अंदर रिसर्च टीम है ऑफ अबाउट 20 मेंबर्स और तकरीबन 20 मुफ्तियान कराम हैं जो इसके ऊपर काम करते हैं हमारे साथ, जिसमें खुसूसी तौर के ऊपर जो दो साथी आपके सामने बैठे हुए हैं
یہ since inception یہ ہمارے ساتھ ہیں since about 15 years or more, اور ہم ان کے طالب علم ہیں اور اب بھی آج بھی طالب علم سمجھتے ہیں اور آج بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، اور جو کچھ آتا ہے اور ان کی اجازت سے اور دیگر مفتیانی کی اجازت سے ہم مختلف جگہوں پہ پریزنٹیشن کرتے ہیں اور ہمارے ٹیم ممبرز کو اتھارٹی دیتے ہیں ان کی اتھارٹی کی بنیاد کے اوپر، اور جہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ 99% اپنے پروگرامات میں Q&A ہینڈل کر لیں، تو وہاں اس بات کا عمومی طور پہ چانس ہوتا ہے کہ 1% جو ہے وہ ہم جوابات نہ دے سکیں تو معذرت کر لیتے ہیں، جیسے کہ اتنا ہم بڑی رسپانسبلٹی نہیں لیتے کہ کس چیز کے اوپر زکوٰۃ ہے اور کس چیز سے زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ یقیناً مفتیان کرام ہیں جو تقریباً کم از کم 8 سال کا درس نظامی کرتے ہیں اور اس کے بعد تخصص کرتے ہیں، اس کے بعد اس کنڈیشن میں آتے ہیں تو 13 سالہ تقریباً ان کا تجربہ منیمم سائڈ پہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ فتاویٰ جس طرح سے یہاں بات ہوئی کہ 5-5 ہزار فتاویٰ انہوں نے دیے ہیں، اور جب ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کچھ بھی نہیں ہے، اور جب لوگ ہم سے بحث کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کے اوپر کہ اس پہ زکوٰۃ کیوں نہیں ہے اور کس لیے نہیں ہے، تو ہم جواز دینے کی کوشش ضرور کرتے ہیں لیکن وہ جواز ناکافی ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی مثال ہے کہ مجھ سے آج کوئی پوچھ لے کہ رکوع 1 ہوتی ہے، سجدہ 2 ہوتے ہیں، تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، تو 2 اور 1 اپنی اپنی جگہ ہیں۔ میں اگر کہہ دوں کہ نہیں میں 2 رکوع کر لوں گا اور 3 سجدے کر دوں گا تو اللہ میاں کو یہ اضافی پسند نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر میں کہوں کہ میں 2 رکوع کروں گا 1 سجدہ کروں گا تو یہ بھی مطلوب نہیں ہے، نہ ضرورت ہے نہ قابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا وہی قابل قبول ہوگا، اس کے علاوہ جو بھی طریقہ ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اسی بنیاد کے اوپر جو ہم اس وقت گفتگو کریں گے، میری درخواست ہوگی کہ آپ کی جو پرانی نالج ہے، جب ہم بھی مفتیان کرام سے گفتگو کرتے ہیں اور انیشلی جو ہمارے ٹیم ممبرز ہوتے ہیں ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ پرانی نالج کو ٹوٹلی اسکریچ کر دیں اور 0 لیول سے مفتیان کرام کی بات سنیں۔ تو آج جو آپ کے سامنے پریزنٹیشن رکھی گئی تھی وہ ظاہر ہے اس میں پروفیشنل اکاؤنٹنٹس فورم مفتیان کرام سے گفتگو کرتا ہے، ڈیبیٹ کرتا ہے، جو فیکٹس آف دا کیس ہے وہ ہم ان کو بتاتے ہیں، ایڈوائس ان کی ہوتی ہے، فتاویٰ ان کے ہوتے ہیں۔ فیکٹس آف دا کیس میں جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے ان کی معاونت کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو رزلٹ آتا ہے اس میں بھی ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ پروفیشنل اکاؤنٹنٹس فورم کو کئی دفعہ فتاویٰ ڈرافٹ ملتے ہیں اور پھر اس کے بعد کئی دفعہ فائنل ظاہر ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تمام اسکول آف تھاٹ جو ہیں کراچی میں اور پاکستان میں اس کو ہم لے کے چلیں۔ بجائے اس کے کہ میں مزید لمبی گفتگو کروں، میں آپ کے Q&A کی طرف چلوں گا، اور ظاہر ہے جو اب تک کوشچن آنسر آ گئے ہیں وہ سارے سمرائز ہم کر چکے ہیں ایک ڈاکومنٹ کے اوپر، اور اس میں سے کچھ کوشچن تو ایسے ہیں جو محسوس ہو رہے ہیں کہ جنہوں نے پوری پریزنٹیشن اچھی طرح غور سے نہیں سنی، اور چونکہ پہلی دفعہ پریزنٹیشن سنی ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو بھی کسی حد تک کور کرے۔ اور کچھ کوشچن بہت اچھے آئے ہیں، جیسے کسی ساتھی نے ہمیں جو ہے وہ UK کے بارے میں پوچھا، ادر دین پاکستان انوائرمنٹ کے بارے میں پوچھا۔ اس سے محسوس ہو رہا ہے کہ ادر دین پاکستان بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں، نیچرلی UAE کے 2 ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ود دیز ورڈز میں Q&A اپنے پاس ڈاکومنٹ اوپن کر رہا ہوں، لیکن نیچرلی ابھی آپ سے اسکرین شیئر نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں کچھ کوشچن لے رہا ہوں گا اور تھوڑا سا آپ کے اینگل سے اس کو تبدیل بھی کر رہا ہوں گا، اس لیے کہ جب ہم مفتیان کرام سے بات کرتے ہیں تو ہمیں مفتیان کرام کی سوچ کے ساتھ، ان کی لینگویج کے ساتھ، ان کے مطلب کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے تو پھر ہم وضاحت بھی آپ کی لینگویج میں یعنی CA کی لینگویج میں یا پروفیشن کے لینگویج میں یہ کرتے ہیں۔ جو پہلا سوال آیا ہے عامر بشیر صاحب کی طرف سے، وہ ہے اس کا لبے لباب میں بتا دیتا ہوں۔ ویسے جو انہوں نے لکھا ہے کہ if a person is liable to pay zakat payment at the beginning of the year as have prescribed date. prescribed date کیا ہوتی ہے اس کی تفصیل آ چکی ہے تو ہم یہاں ڈسکس نہیں کریں گے۔ during the year he falls below nisab, what would be his liability towards payment of zakat؟ میں مفتی مدنی صاحب سے کہوں گا کہ وہ روشن ڈالیں، کسی حد تک گفتگو ہوئی ہے لیکن پھر بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دیکھیں سال میں جب مکمل ہونے کے بعد یعنی سال کا آغاز اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس نصاب کی مقدار میں مال آ جائے. اب یہ درمیانے سال اگلا سال آنے سے پہلے درمیان میں اگر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے اور اس کمی بیشی کے نتیجے میں مال بالکل زیرو نہیں ہو جاتا, کچھ نہ کچھ باقی رہتا ہے, اگرچہ نصاب سے کم ہو تو اس سے زکوٰۃ پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب اس میں جب سال کمپلیٹ ہوگا, جیسے مثال کے طور پر محرم کی پہلی تاریخ ہے یا محرم کی 9 تاریخ ہے یا محرم کی 5 تاریخ ہے, اس میں نصاب آیا اور پھر اگلے سال جو ہے وہ محرم کو جب 5 محرم آئے گی تو اس میں اب یہ دیکھا جائے گا کہ اب کرنٹ سچویشن میں کرنٹ وقت کے اندر اس کے پاس کتنا مال موجود ہے. اگر وہ نصاب کے برابر ہے تو اس پر پھر اکارڈنگلی زکوٰۃ بنے گی, اور درمیان میں اگر نصاب سے کم ہو گیا لیکن بالکل زیرو نہیں ہوا تو اس سے نصاب پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, زکوٰۃ اس کی بالکل ویلڈ ہوگی اور ڈیو ہو جائے گی اس پہ. آپ کے پاس اسکرین پہ ٹو بی آن سیفر سائڈ وہ اسکرین آ رہی ہے جو فرزانہ صاحبہ نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ صاحب نصاب بندہ ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے پورا سال مکمل ہونے کے اوپر ہوتا ہے اور اس طرح سے موومنٹ ہو سکتی ہے اور اس طرح سے اس کی لائبلٹی آگے پیچھے ہو سکتی ہے. لیکن اس کے اوپر ایک جملہ میں ضرور کہوں گا, وہ یہ کہ آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس فیکٹر کو پریکٹیکلی مطلب شرعی لحاظ سے بالکل صحیح ہے جو مفتی صاحب نے فرمایا, لیکن پریکٹیکلی حساب لگنا بہت مشکل کام ہے آپ کے لیے کہ آپ صاحب نصاب ہیں کہ نیچے گر گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کی صاحب نصاب کا آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے بلو لکیر, یہ صاحب نصاب کی لکیر ہے, لیکن یہ لکیر بہت تیزی سے اوپر نیچے جاتی ہے, بالکل اسی طرح سے کہ جیسے آپ کی ای سی جی کی رپورٹ. تو جب یہ ای سی جی کی رپورٹ ہے اور آپ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر آپ صاحب نصاب کیلکولیٹ کر نہیں سکتے ہیں, کم و بیش بہت مشکل کام ہے. اور نیٹ زکاتبل ایسٹ تو میری درخواست ہوگی کہ ہر ایک اگر اپنے آپ کو تصور زکوٰۃ صاحب نصاب ہی کر لے تو صرف 5,000 روپے زکوٰۃ ہوگی. اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ہم اس وقت باتیں کر رہے ہیں اور جو ہمارے پروفیشنلز ہیں ان کی باتیں کر رہے ہیں, تو اللہ کی راہ میں اگر یہ 5,000 چلے بھی گئے اور اضافی بھی چلے گئے تو میرا خیال میں مشکل نہیں ہوگی. مفتی صاحب سے گرین سگنل لے لیتے ہیں. جی مفتی ابراہیم صاحب. جی بالکل, زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ دینی چاہیے اور ماشاءاللہ بہت اچھی بات کہی, اور یہ بات بالکل ویلڈ ہے. میں آصف بھائی کی بات کو بالکل انڈورس کروں گا کہ سال کے درمیان میں تو مال کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے. مال تو آنے اور جانے والی چیز ہے, اس کا اعتبار نہیں ہے, اس کی کیلکولیشن ہم کر بھی نہیں سکتے کہ کون سا مال کب آیا اور کب ختم ہو گیا. تو اس لیے شریعت نے آسانی کے لیے زکوٰۃ کی تاریخ مقرر کرنے کا حکم دیا ہے. آپ زکوٰۃ کی یہ تاریخ مقرر کر لیں, بس اس دن آپ کیلکولیٹ کیا. پھر ایک سوال آیا ہے کہ ہم نے جب گفتگو کی تو گولڈ سلور اور دیگر چیزوں پہ ڈسکس کی لیکن شیپس اور کیمل پہ ڈسکس نہیں کی, تو کیا کیمل اور شیپس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ اس کی تفصیل میں الگ سے بات کر لوں گا, لیکن مدنی صاحب. لیکن بالکل جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے, لیکن ہمارے یہاں پر چونکہ یوزلی جو اس طرح کے جانور ہوتے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ لائبل ہوتی ہے وہ بہت شاذ و نادر ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں پر جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ زیادہ جو کامن ہے لوگوں کے درمیان, اس میں گولڈ ہے, سلور ہے, اسی طریقے سے کیش ہے, مال تجارت ہے, اس پر بات ہوتی ہے. ہاں کوئی ایسا فرد ہو کہ جس کے پاس اس طرح چرائی کے جانور وغیرہ موجود ہوں تو پھر اسے چاہیے کہ وہ باقاعدہ مفتیان کرام سے رابطہ کرے, اپنی پوری مالیت بتائے, اور اس میں بھی اس صورت کے اندر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے کہ اس کا جانور جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ چراگاہوں سے چرتا ہو, اور پھر اس کی پوری ایک تفصیل ہے. تو لازم تو اس پر بھی ہوتی ہے, لیکن ہمارے یہاں پر یوزلی اس طرح کے جانور پائے نہیں جاتے. یہ جو بقرعید کے جانور ہوتے ہیں یہ چرائی کے جانوروں میں شامل نہیں ہوتے, یہ دیگر اس میں معاملات ہیں. اچھا, اگلا سوال مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب سے ہے لیکن وہ ڈسکس ہو چکا ہے تو میں اگنور کر رہا ہوں کہ ڈائمنڈ کے اوپر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے. بس یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ہمارے پریزنٹر نے تفصیل بتائی تھی اس کے مطابق ڈائمنڈ کے اوپر زکوٰۃ اگر ٹریڈیبل ایسٹ نہیں ہے یعنی مالی تجارت نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے, اور اگر مالی تجارت ہے تو زکوٰۃ ہے. اگلے کوشچن پہ چلوں گا میں. اچھا, صاحب نصاب سے اگر بندہ اوپر چلا جائے, مفتی ابراہیم عیسیٰ سے سوال ہے, تو اس صورت میں اگر پہلا ہی سال ہے اور اوپر زکوٰۃ چلی گئی تو جو فرسٹ ایئر میں اوپر زکاتبل ایسٹ چلے جائیں گے تو اوپر والے ایلیمنٹ پہ بھی زکوٰۃ ہوگی. جی بالکل, اگر کوئی صاحب نصاب ہے اور جب اس کی زکوٰۃ کی تاریخ آئی اور اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں جو کہ نصاب کے برابر ہیں بلکہ اس سے زیادہ ہیں,
چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، چاہے وہ چاندی کی شکل میں ہو، چاہے وہ مال تجارت کی شکل میں ہو، تو کل مال پہ زکوٰۃ ہوگی. کل جو قابل زکوٰۃ اموال ہے سب پہ ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ نصاب تک زکوٰۃ ہے اور نصاب سے اوپر جو رقم ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. جتنا بھی اموال زکوٰۃ موجود ہیں، چاہے وہ نصاب کے برابر ہوں، نصاب سے زیادہ ہوں، تو ان سب پہ زکوٰۃ ہوگی. نصاب سے زکوٰۃ کی تاریخ میں اگر آپ کے اموال زکوٰۃ جو بتائے گئے ہیں پریزنٹیشن میں، ماشاءاللہ بہت اچھا بتایا، تو اگر وہ اس سے کم ہو جائے زکوٰۃ کی تاریخ میں، نصاب سے کم ہو جائے تو پھر زکوٰۃ نہیں. زیادہ ہو جائے تو جتنے ہوں گے اس پہ زکوٰۃ ہوگی. ایک چیز اور بھی پریزنٹیشن میں کور کی گئی ہے، لیکن ظاہر ہے کچھ لوگوں نے پریزنٹیشن نہیں سنی. اس حوالے سے تھوڑا وضاحت کر کے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر لینڈ، بلڈنگ یا کوئی بھی زکاتیبل ایسٹ جو کنکلوڈیڈ ہے کہ زکاتیبل ایسٹ ہوگا، وہ اگر حرام سورس سے بائی کیا جائے تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ مفتی مدنی صاحب. دیکھیں، حرام سورس سے اگر بائی کیا گیا ہے تو پہلی تو اس میں شرط یہ ہے کہ وہ کس سوچ کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ بائی کیا گیا ہے. اگر سیل کرنے کے لیے بائی کیا گیا ہے تو زکوٰۃ اس پر بھی پھر لازم ہوگی. وہ الگ بات ہے کہ حرام سورس کے تھرو اس طرح سے مال کمانا اور اس کے پھر الگ معاملات ہیں، لیکن زکوٰۃ بہرحال اس پہ بھی بنے اگر وہ بیچنے کی نیت سے. یہ بظاہر تو مرد کی طرف سے سوال ہے، مگر خاتون کے حوالے سے سوال ہے کہ یو ایس اے اور یورپ میں جو خواتین ہیں وہ آرٹیفیشل جیولری خریدتی ہیں، ریئل جیولری ان کے پاس کم ہوتی ہے، تو کیا آرٹیفیشل جیولری پہ زکوٰۃ ہے؟ ابراہیم عیسیٰ صاحب. جی، جو آرٹیفیشل جیولری ہوتی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے اگر وہ استعمال کرنے کے لیے. لیکن اگر اس کو کسی نے بیچنے کے لیے خریدا ہے، تو جیسے تاجر ہوتے ہیں جو کہ جیولری کا، آرٹیفیشل جیولری کا کام کرتے ہیں، تو ان کو تو مال تجارت ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. لیکن جو خواتین آرٹیفیشل جیولری پرچیز کرتی ہیں، استعمال کرتی ہیں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ آرٹیفیشل ہے اور اصل سونے کے اوپر، اصل چاندی کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، آرٹیفیشل جیولری پہ زکوٰۃ نہیں. مدنی صاحب سے سوال ہے کہ اگر میں نے گھر بنانے کے لیے لیا لیکن میری بینکرپسی ہو گئی، یعنی میں فائنینشیل ڈفیکلٹیز میں آ گیا اور میں اب سوچتا ہوں کہ مجھے یہ مکان بیچ دینا چاہیے، یا یہ جو بھی سچویشن میرے پاس مکان کی ہے وہ بیچ دینی چاہیے، تب کیا اس مکان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی؟ مدنی صاحب. دیکھیں، مال تجارت کی اگر ہم یہ بنیادی چیز ذہن میں رکھ لیں گے نا کہ مال تجارت کوئی بھی شے اس وقت بنتی ہے کہ جب خریدتے وقت اس کو بیچنے کی نیت ہو. اگر خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہیں ہے یا خریدا نہیں ہے اور ہماری ملکیت میں ہے، جیسے گفٹ وغیرہ کی صورت میں، تو اب بعد میں اس کو بیچنے کی نیت اگر ہو جاتی ہے تو اس صورت میں وہ مال تجارت نہیں بنے گا، کیونکہ جب خریدا تھا اس وقت نیت نہیں تھی، یا جب ہماری ملکیت میں گفٹ وغیرہ کی صورت میں آیا تھا تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ یہ مال تجارت نہیں بنے گا. اگر مثال کے طور پر گفٹڈ ہمارے پاس کوئی آیا ہے تو اس صورت میں اگر بعد میں ہماری نیت ہو جائے گی، یا گفٹ آ رہا تھا اس وقت بھی ہماری نیت ہے، تو یہاں پہ خریدنا نہیں ہے. تو یہ بس مین چیز ذہن میں رکھ لیں کہ خریدتے وقت خالص بیچنے کی نیت ہو. خالص بیچنے کی نیت کا مطلب بھی ہے کہ کوئی اور انٹینشن اس کے ساتھ نہ ہو کہ اگر موقع ملے گا، اچھے پیسے آئیں گے تو میں بیچ دوں گا، ورنہ رینٹ پہ دے دوں گا. تو یہ مکس ہو گئی. تو انٹینشن آپ کی بالکل پیور ہونی چاہیے کہ مجھے اس کو بیچنا ہی ہے، تو اس صورت میں اس کو زکوٰۃ بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی اس صورت. اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب سے پوچھوں گا کہ اگر انہیریٹنس کے ذریعے اگر مال ملا ہے، اور مال مینس اس وقت میں پراپرٹی تصور کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، اور بہن بھائی سب جو انہیریٹڈ پرسن ہیں وہ سب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس پراپرٹی کو بیچ دیں گے، تو کیا اس پراپرٹی کے اوپر زکوٰۃ ہوگی؟ جی، اصل میں اگر کوئی وراثت میں ایسا مال ملتا ہے جو کہ سونا، چاندی اور کرنسی اور مال تجارت میں شامل نہ ہو، تو پھر اس میں دو صورتیں بنتی ہیں. مثلا ایک پراپرٹی ملی، ایک ایسی پراپرٹی ملی جس میں جو ہے وہ جو مورث جس کا انتقال ہوا وہ اس میں رہائش پذیر تھا، یعنی رہنے والی پراپرٹی تھی، اور وہ وراثت میں آئی ہے. تو اب اس کی پھر دو صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ وہ پراپرٹی بیچ دی گئی، اور بیچنے کے بعد ابھی رقم تقسیم نہیں ہوئی ہے، بلکہ کسی ایک وارث کے پاس بطور امانت کے رکھی ہوئی ہے، اور وہ وارث منکر نہیں ہے ان پیسوں کا اور دے گا وہ، تو اور دبانے کی کوئی نیت نہیں ہے، ایسی کوئی چیز ظاہر نہیں ہو رہی. تو ایسی صورت میں تمام ورثاء کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کیونکہ وہ پراپرٹی سب کیش میں کنورٹ ہو چکا ہے. لیکن اگر وہ پراپرٹی موجود ہے، وراثت کی پراپرٹی ہے، زمین ہے، کوئی فلیٹ ہے، کوئی بلڈنگ ہے، اور وہ ابھی تک بیچی نہیں گئی ہے بلکہ ابھی بیچ کر تقسیم کیا جائے گا، تو ایسی صورت میں اس پراپرٹی پہ زکوٰۃ نہیں ہے.
کیونکہ وہ پراپرٹی مال تجارت کی تعریف میں نہیں آتی، وہ خریدی نہیں گئی ہے بیچنے کے لیے، بلکہ وہ وراثت میں آئی ہے، اور وراثت میں جو پراپرٹی آ جائے وہ مال تجارت نہیں ہے، لہذا اس کو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ مدین صاحب سے سوال ہے کہ اگر کیش کے ذریعے ہی زکوٰۃ دینا لازمی ہے کہ یا اس کو کائنڈ میں بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی فوڈ یا کسی اور شکل؟ دیکھیے زکوٰۃ ہر اس مال سے ادا ہو سکتی ہے جس مال کو خرید و فروخت کے قابل ہو، اب چاہے وہ کیش ہو، چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں یا دیگر کوئی سامان ہو، بس اس میں شرط یہ ہے کہ جب آپ زکوٰۃ پے کر رہے ہیں تو جس کو دی جا رہی ہے اس کو اس مال کا مالک بنایا جائے گا۔ مالک بنانا ضروری ہے، اس کی اونرشپ میں دینا ضروری ہے۔ اونرشپ میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹلی اس پہ پوزیشن مل جائے اور ہمارے سارے اختیارات اس میں سے ختم ہو جائیں، ہماری مرضی اس میں شامل نہ ہو کسی بھی طریقے سے۔ اگر ہم نے صرف اس کو کھانا اگر دے رہے ہیں مثال کے طور پر، اور ہم نے کھانا دیتے وقت یہ کہا کہ بھائی تم نے یہ کھانا کھانا ہی ہے، آگے تم بیچ نہیں سکتے، آگے کسی اور کو کھلا نہیں سکتے، تو ہم نے یہ اونرشپ نہیں دی ہے، ہم نے صرف اپنے پاس بیٹھ کر اس کو یہ اجازت دی ہے کہ تم میرا کھانا کھا لو، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ اگر کوئی راشن دے رہے ہیں، کوئی دوسرا سامان دے رہے ہیں تو اونرشپ میں دینا ضروری ہے، اگر اونرشپ نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہیں تھوڑا سا مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب کی طرف کہ ظاہر ہے جب کھانا یا چیزیں دی جاتی ہیں تو عمومی طور پہ یہ نہیں سوچا جاتا کہ لینے والا صاحب نصاب ہے کہ نہیں ہے، تو کیا ایسی صورت میں ہم کیا کریں اور کیسے ٹیسٹ کریں کہ میں مثال کے طور کے اوپر غریب کے علاقے میں جاتا ہوں اور راشن بانٹ دیتا ہوں بہت بڑے پیمانے پہ، اور یہ کام بہت بڑے پیمانے پہ ہو بھی رہا ہے۔ اسی طرح سے جو بہت ساری جگہوں پہ کھانا کھلایا جاتا ہے تو یہ نہیں سوچا جاتا کہ جو کھانا کھانے والا ہے جو کھانا کھلانے والا ہے وہ تو زکوٰۃ میں سے پیسے میں سے بعض اوقات اور عمومی طور پہ کھلا دیتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ زکوٰۃ جو کھانا کھانے والا ہے وہ آیا واقعی صاحب نصاب کے لیول سے اوپر تو نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ دو الگ الگ مسئلے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کھانا کھلا دیا جاتا ہے غریبوں کو بٹھا کر، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت کامن ہے، تو کیا اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے زکوٰۃ کھانا کھلانے میں لگائی اور دسترخوان بچھا کر آپ نے اس کو کھانا کھلانے کے لیے فیسلٹی پرووائڈ کری تو ایسی صورت میں زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کے اندر اسے کہتے ہیں اباحت، کہ آپ نے اجازت دی ہے کہ آپ آئیں کھانا کھائیں اور کھانے کی دعوت ہے یا کھانے کے لیے ترتیب بنائی گئی ہے، تو اباحت سے زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی ہے، تملیک ضروری ہے، مالک بنانا ضروری ہے۔ ہاں اگر اس طرح سے سلسلہ ہو کہ آپ کھانا پیکٹ میں تیار کریں اور جو غریب آئے مستحق آئے اس کے ہاتھ میں آپ وہ پیکٹ دے دیں، اب وہ وہیں بیٹھ کے کھائے، اپنے گھر لے جائے، اپنے دفتر لے جائے، کہیں بھی لے جائے، تو اگر اس طرح سے کسی کو مال دیا جائے گا، کھانا دیا جائے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ تو اس جز سے متعلق جواب ہے کہ آپ کھانا جو کھلا رہے ہیں اس میں کس طرح زکوٰۃ ادا ہوتی ہے اور کس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے کہ جناب آپ پہنچ گئے کسی غریب علاقے میں اور وہاں پر جا کر آپ راشن بانٹ رہے ہیں، تو اس میں تو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جو لینے والا ہے وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے علاقے ہیں ہمارے اپنے پاکستان کے اندر، ہمارے سندھ کے اندر اور بھی بہت سکے، وہاں پر ہندو بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں، اور ان میں سے پتہ نہیں چلتا ان کی شکل کو دیکھ کر، غریب بھی ہوتے ہیں لیکن زکوٰۃ ظاہر ہے ان کو نہیں ادا ہوتی ہے، سید بھی ہو سکتے ہیں، لہذا زکوٰۃ ادا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اگر کسی غریب علاقے میں جا رہے ہیں زکوٰۃ بانٹنے کے لیے تو وہاں کے کسی مقامی سے آپ معلوم کریں اور آپ اسکروٹنی کر لیں کہ کون مستحق کی زکوٰۃ ہے، کون مستحق کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو مستحق کی زکوٰۃ نہ ہو اس کو کچھ نہ دیں، اس کے لیے بھی آپ انتظام کریں، آپ ڈونیشن لے کے جائیں، اور جو مستحق کی زکوٰۃ ہو علاقے کے کسی معتبر آدمی کے ذریعے سے معلوم کر کے اس کو آپ زکوٰۃ میں سے راشن دیں، اس کو آپ زکوٰۃ میں سے سامان دیں، پیسے دیں، اور جو مستحق کی زکوٰۃ نہ ہو اس کو محروم نہ کریں بلکہ آپ اس کو صدقات میں سے۔ لیکن اس طرح کرنا کہ آپ علاقے میں پہنچ گئے اور آپ نے بس زکوٰۃ بانٹنا شروع کر دی اور یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے، تو جتنے لوگ غیر مستحق ہوں گے ان کی زکوٰۃ ادا، آپ کی زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ اس لیے اس میں اس بات کا شک ہے کہ آپ کی کچھ زکوٰۃ ادا ہونے سے رہ گئی ہوگی، لہٰذا اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک دو سوالات ہیں جو میں صرف سوال ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ جس نے بھی پوچھا ہے سوال ویسے اچھے ہیں لیکن چونکہ پریزنٹیشن میں کورڈ ہے تو اس لیے میں صرف ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ کویشچن اچھے ہیں۔
उन्होंने कहा कि will Islamic deposit certificates be treated as zakatable asset? Held yes, और उसके प्रॉफिट के ऊपर नहीं होगा बल्कि उसकी मार्केट वैल्यू के ऊपर होगा या रिडीमेबल वैल्यू के ऊपर होगा। फिर उसके बाद जो अगला सवाल है वो इन्होंने पूछा कि जो मेरी फ्यूचर इंस्टॉलमेंट पेबल है कोई, और उसको मैं जनरल सवाल लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, उसको मैं अपने एसेट्स में से माइनस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? मुफ्ती इब्राहिम ईसा साहब। जी, असल में फ्यूचर इंस्टॉलमेंट कई किस्मों की हो सकती है। अगर हम जनरल ये बात करें कि आपने किस्तों पे कोई चीज़ खरीदी है और मसलन आपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद लिया है, आपने मोटरसाइकिल खरीद ली है, आपने कोई सामान खरीदा है, एसी खरीद लिया है इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो आजकल किस्तों में मिलता है, तो उसमें चूंकि ये खरीदारी होती है लिहाजा आप 1 साल की जो इंस्टॉलमेंट आपके जिम्मे वाजिबुल अदा है वो आप माइनस करेंगे। पूरी इंस्टॉलमेंट जितने 2 साल की 3 साल की वो माइनस नहीं करेंगे बल्कि 1 साल की इंस्टॉलमेंट माइनस करेंगे। लेकिन आजकल इंस्टॉलमेंट की और भी बहुत सारी किस्में होती हैं। मसलन अगर किसी ने इस्लामिक बैंक से कोई गाड़ी निकाली है, आमतौर पे वो मुशारका डिमिनिशिंग मुशारका करते हैं, इजारा करते हैं, तो उसमें तो 1 साल की इंस्टॉलमेंट भी माइनस नहीं होगी बल्कि जो वाजिबुल अदा आज की जो किस्त है अगर आपको वाजिबुल अदा हो गई है आपकी ज़कात की तारीख में तो वो माइनस होगी। अगर किसी ने सूदी बैंक से कर्जा ले लिया है तो फिर वो 1 साल का ही कर्ज माइनस होगा, टोटल इंस्टॉलमेंट माइनस नहीं होगी। तो इंस्टॉलमेंट की मुख्तलिफ किस्में हैं, इसलिए बेहतर यही है कि आपकी जो हकीकी सूरत हाल हो वो मुफ्तियान कराम के सामने आप रखें और उनसे फाइनल ओपिनियन आप ले लें। जब तक प्रोग्राम चल रहा था उस वक्त तक के मैंने क्वेश्चंस नोट कर लिए थे और बाकी मैं क्वेश्चंस अभी अभी नोट किए हैं, तो जस्ट गिव मी 1 minute टू सेट दोज क्वेश्चन। अच्छा, ज़कात कैन बी पेड इन एडवांस और इन एरियर इन इंस्टॉलमेंट, इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं ताकि जिन्होंने भी पूछा है सवाल अच्छा पूछा है, और ये सवाल इस लिहाज से भी अहम हो सकता है कि एडवांस में तो हम सब क्लियर हैं कि पे हो सकता है और इसकी एडजस्टमेंट भी हो सकती है जिसकी गुफ्तगू भी हुई है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने आज जब ये प्रोग्राम अटेंड किया और जब इन द पास्ट हमारा प्रोग्राम अटेंड किया तो उसके नतीजे में ये फ़ायदा हुआ कि उन्होंने पिछले सालों की ज़कात करेक्शन की और उसके नतीजे में इस बात का भी इम्कान है कि ओवर पेमेंट ऑफ ज़कात हो गई हो, लेकिन इस बात का भी इम्कान है कि लोअर पेमेंट ऑफ ज़कात हो गई हो। तो हम अज्यूम करते हैं थोड़ी देर के लिए कि लोअर पेमेंट ऑफ ज़कात एडवांस उस सूरत में है कि पिछले सालों की ज़कात एक्सेस पे हो गई, तो क्या एडवांस तस्वर वो की जाएगी? और जो लोअर पेमेंट ऑफ ज़कात है उसको मेरे पास इस वक्त कैश हैंडी नहीं है, वॉट एवर फाइनेंशियल कंडीशन, या मैंने 4-5 सालों की ज़कात अल्लाह ना करे नहीं दी, तो अब मेरा इरादा है कि मैं जिस तरह से कदा उम्री नमाज करता हूँ, मैं कदा उम्री ज़कात के पर्सपेक्टिव से कहाँ मैं आगे जाऊँ और वो इंस्टॉलमेंट में पे करता हूँ कि नहीं करता। मुफ्ती इब्राहिम ईसा साहब। ये बहुत माशाल्लाह वैलिड क्वेश्चन है कि अगर किसी ने एडवांस ज़कात दे दी है, पैसे जल्दी निकाल दिए हैं, अभी साल आया नहीं है और वो साहिब निसाब आज है, लेकिन वो चाहता है कि अभी ज़रूरत है, मसलन कोई सामने आ गया, कोई ज़रूरतमंद आ गया, कोई और ज़रूरत मुसलमानों की आ गई, उस पर खर्च कर दिया, तो वो एडवांस ज़कात अदा की जा सकती है और वो फिर आगे वाले सालों में एडजस्ट हो जाएगी। अगर आपने कम ज़कात अदा की है तो इस सूरत में अगर आपके पास 1 साल तक की गुंजाइश होती है, यानी उसूल ये है कि अगर आपके ऊपर ज़कात वाजिबुल अदा हो जाए तो अगले साल ज़कात की तारीख आने से पहले पहले आप उसकी ज़कात अदा कर दें। अगर आपसे किसी वजह से ताख़ीर हो गई है तो इस पर इस्तिग़फ़ार करें और फौरी तौर पर आप जल्द से जल्द ज़कात अदा करने की कोशिश करें। अच्छा, एक सवाल आया कि जी एरियर इंस्टॉलमेंट के अंदर हम अदा करें, तो इंस्टॉलमेंट में तो आप उस वक्त कर सकते हैं जबकि साल के अंदर अंदर आप ऐसी तरतीब बनाएं कि इंस्टॉलमेंट में आपकी ज़कात अदा हो जाए। जैसे मसलन पहली रमज़ान को आपकी ज़कात दी होती है तो अगली पहली रमज़ान तक आप आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी ज़कात अदा कर दें। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि जिस तरह आसिफ भाई ने कहा, बहुत वैलिड बात है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इतनी ज़्यादा ज़कात बन जाती है कि इतनी माली इस्तिताद नहीं होती है। तो अगर ये सूरत हाल पेश आ जाए तो फिर अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहना चाहिए, इस्तिग़फ़ार भी करते रहना चाहिए और जितनी तौफीक हो जाए उतनी अदा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और वसीयत भी कर जानी चाहिए कि जी मेरे ज़िम्मे इतनी ज़कात वाजिबुल अदा है जो मैं अदा नहीं कर सका, लिहाजा मेरे तरके में से
اس کو ادا کیا جائے. تو یہ واجب وصیت ہے, یہ وصیت واجب ہے کہ اگر نماز قضا ہو گئی تھی اور ادائیگی چل رہی ہے لیکن ابھی پوری ادا نہیں ہوئی ہے تو اپنی وصیت لکھ جانا واجب ہے. زکوٰۃ رہ گئی ہے تو اس کی وصیت لکھ جانا واجب ہے. حج رہ گیا ہے تو اس کی وصیت لکھ جانا واجب ہے. کسی کا قرض آپ کے ذمے ہے تو اس کی وصیت لکھنا واجب ہے. لہٰذا اگر آپ, ایک تو یہ ہے کہ جتنا ہو سکے جو ہے وہ جتنا مال آ جائے زکوٰۃ جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کریں, اور ساتھ میں وصیت بھی لکھ کے رکھیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے کی کوئی نہ کوئی صورت بنا دیں گے. اچھا, کچھ ایسے سوالات بھی ہیں جو ایک دو ساتھیوں نے بہت زیادہ سوالات پوچھے ہیں, تو میری کوشش ہوگی کہ چونکہ آرگنائزر اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کوشش کریں کہ جتنے ٹائم پہ بند کر سکتے ہیں اسی ٹائم پہ بند کر دیں, لیکن میں اس کو ریڈ رکھتا ہوں. اگر مجھے اجازت دیں گے مفتیان کرام اپنے آرگنائزرز تو میں ان کو آخر میں کور کروں گا. اچھا, اب ظاہر ہے ایک اور بڑا ٹیڑھا سوال آیا ہے. وہ ٹیڑھا سوال ظاہر ہے اس کا ٹیڑھا جواب بھی ہو سکتا ہے, اور ٹیڑھا جواب یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ایک, پہلا تو سیدھا سیدھا سوال ہے, اس میں اگلا حصہ ٹیڑھا ہے کہ گورنمنٹ کو ہم ٹیکس دیتے ہیں, وہ زکوٰۃ تصور کیا جا سکتا ہے؟ مفتی مدنی صاحب. دیکھیے, زکوٰۃ کی ادائیگی کے اپنے کچھ اصول و ضوابط ہیں. زکوٰۃ کس کو دینی ہے, کس کو نہیں دینی ہے, سارا شریعت مطہرہ نے بیان کیا ہے. ٹیکس ہم جس مد کے اندر دیتے ہیں نا, وہ سارا ٹیکس ہمارا نہ غربا پہ خرچ ہوتا ہے اور بعض اوقات نہ جہاں خرچ ہونا ہے وہاں پر ہوتا ہے. تو ایسی سچویشن کے اندر آپ اس ٹیکس کو زکوٰۃ تصور نہیں کر سکتے. زکوٰۃ کا اپنا معاملہ ہے اور ٹیکس کا اپنا معاملہ ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹیکس ڈیو ہو گیا ہے تو وہ ٹیکس آپ کے ٹوٹل مال کے اندر سے ڈیڈکٹ ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ ذہن میں تصور نہیں آنا چاہیے کہ مجھے ٹیکس بھی الگ سے دینا پڑ رہا ہے, مجھے زکوٰۃ بھی الگ سے دینی پڑ رہی ہے. شریعت مطہرہ نے ٹیکس ڈیو ہونے کے بعد آپ کو یہ سہولت فراہم کی ہے کہ آپ اس ٹوٹل ٹیکس کو اپنے کل مال میں سے مائنس کر سکتے ہیں. تو یہ آپ ڈبل پیمنٹ تو کر ہی نہیں رہے, آپ پیمنٹ ایک ہی کر رہے ہیں, ٹیکس کی الگ کر رہے ہیں اور زکوٰۃ کی الگ کر رہے ہیں. تو آپ کے پاس کل مال اگر ایسا ہے کہ ٹیکس ادا کرنے کے بعد آپ کے پاس نصاب ہی نہیں بچتا تو زکوٰۃ ویسے ہی معاف ہو جاتی ہے. تو شریعت مطہرہ نے آپ کو اوور برڈن نہیں کیا, لہٰذا شریعت کے اپنے رولز کو فالو کیا جائے گا. ٹیکس زکوٰۃ میں شامل نہیں ہو سکتا. اسی کی تھوڑی سی میں ٹیکنیکل ٹیکس کی وضاحت کر دوں کہ جو آپ کی ٹوٹل انکم ہے اور اس میں زکوٰۃ عشر آرڈیننس 1961 کے لحاظ سے آپ مائنس کرنا چاہیں تو انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 61 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ مائنس کر سکتے ہیں. اس مائنس کرنے میں ظاہر ہے ایک تو اسٹریٹ فارورڈ ڈیڈکشن ہے کہ مثال کے طور کے اوپر آپ الخدمت کو یا مثال کے طور کے اوپر کسی اور فاؤنڈیشن کو جو آپ مناسب سمجھتے ہیں اس کو اگر پے کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو رسید ملتی ہے اور آپ کراس چیک کے تھرو پے کرتے ہیں تو ایزی ہے. باقی دو صورتحال تھوڑی ڈیفیکلٹ ہے اور اس میں آپ کی مینجمنٹ ایگری کرتی ہے تو ود ہولڈنگ ٹیکس ایڈجسٹمنٹ بھی مل سکتا ہے. پہلے ایلیمنٹ میں ود ہولڈنگ ٹیکس ایڈجسٹمنٹ ہو سکتا ہے اور اس کے اوپر تفصیلات ہیں, نیچرلی وہ الگ سے گفتگو ہو سکتی ہیں, ادھر مناسب نہیں ہے. اب جو تھوڑا ٹیڑھا سوال ہے اور اس کو میں اور ٹیڑھا کر دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو جو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور گورنمنٹ کو جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں وہ کیا زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے, جبکہ ہمیں پتہ ہے معذرت کے ساتھ اور چونکہ سب کو پتہ ہے کہ کرپٹ گورنمنٹ کی سچویشن ہے اور میں اس فورم سے بول رہا ہوں اور چونکہ آئی کیپ کی ٹیکس کمیٹی کا ممبر ہوں اور ٹیکس کے فورم کے اوپر اور گورنمنٹ بھی ایگری کرتی ہے اور گورنمنٹ کے ادارے بھی ایگری کرتے ہیں کہ کرپٹ آفیسر موجود ہیں, اس لیے میں لفظ کرپٹ اوپنلی استعمال کر رہا ہوں اور چونکہ میں آج ٹی وی پہ بھی ہوتا ہوں وہاں پہ بھی لفظ اوپنلی استعمال ہوتا ہے. تو جب ہمیں پتہ ہے کہ کرپٹ گورنمنٹ ہے اور کرپشن بہت ہائی لیول کی کرپشن ہے تو کیا زکوٰۃ میں گورنمنٹ پہ اعتبار کر سکتا ہوں کہ میری زکوٰۃ میں گورنمنٹ کو ادا کر دوں؟ ہاں اچھا, دیکھیں اس میں دو پہلو ہیں. ایک پہلو ہے کہ اگر گورنمنٹ کو زکوٰۃ دے دی جائے تو زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں ہوگی. دوسرا پہلو یہ ہے کہ گورنمنٹ کی کیا ذمہ داری ہے کہ اس زکوٰۃ کا استعمال وہ کیسے کرے. تو جو ہم سے تعلق رکھتا ہے معاملہ وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زکوٰۃ گورنمنٹ کو نہ دیں اور خود اپنے طور پر خرچ کریں تو اس کی بھی اجازت ہے اور آپ اپنا اطمینان کیجیے اور آپ خود مستحقین زکوٰۃ کو آپ خود بانٹیں اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے
کہ آپ گورنمنٹ کو ہی زکوٰۃ دیں. لیکن اگر گورنمنٹ زکوٰۃ، جیسے کہ اگر کسی نے زکوٰۃ ڈکلیریشن فارم جمع نہیں کرایا ہے تو بینک کے اندر، یا یہ کہ اور کچھ صورتیں ہوتی ہیں کہ کارپوریٹ وغیرہ ہوتے ہیں کہ جن کی زکوٰۃ جو ہے وہ ایٹ سورس ڈیڈکٹ کر لی جاتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. زکوٰۃ ادا کیوں ہو جائے گی؟ سوال لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی یہ گورنمنٹ اگر زکوٰۃ ڈیڈکٹ کرتی ہے تو گورنمنٹ کے ڈیڈکٹ کرنے سے ہی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں گورنمنٹ جو ہے، حکومت جو ہوتی ہے، وہ اپنے تمام شہریوں کی وکیل ہوتی ہے. اور جو وکیل ہوتا ہے، اچھا اب حکومت کے ماتحت جو شہری ہیں وہ مستحقین بھی ہیں اور غیر مستحقین بھی ہیں. لہذا حکومت جو زکوٰۃ وصول کرتی ہے وہ غربا کے وکیل ہونے کی حیثیت سے وصول کرتی ہے. اور وکیل کا قبضہ کرنا ایسا ہے جیسا کہ موکلین پرنسپل کا قبضہ کرنا ہے. لہذا جب حکومت نے زکوٰۃ کو کلیکٹ کیا تو وہ غربا کی طرف سے کیا، اور جب حکومت کو زکوٰۃ کے پیسے مل گئے تو زکوٰۃ تو ادا ہو گئی. اب حکومت کے پاس وہ زکوٰۃ امانت ہے. لہذا زکوٰۃ کی ادائیگی کا اس سے تعلق نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کی یوٹیلائزیشن کا اس سے تعلق ہے کہ اب حکومت کی ذمہ داری ہو گئی کہ اب اس زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے مصرف میں خرچ کرے. جو غیر مصرف ہے، جیسے کہ آصف بھائی نے صاف الفاظ میں کہا، میں دبے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ جو مصارف زکوٰۃ کے نہیں ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ کو خرچ کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کو صرف مستحقین زکوٰۃ کی ضروریات میں، ان کے ضروری اشیاء میں خرچ کرنا لازم ہے، اور اس کو کسی اور مصرف میں خرچ کرنا جائے. اگر حکومت اپنی یہ ذمہ داری اگر پوری نہیں کرتی ہے تو زکوٰۃ دینے والوں کو کوئی گناہ نہیں ہے، ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے. اچھا، اس کی مزید چھوٹی سی وضاحت خالی کر دیتا ہوں تاکہ یہاں لوگ ٹیکنیکل بیٹھے ہوئے کہ جو انہوں نے مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب نے بڑی اچھے الفاظ میں کہا کہ جو زکوٰۃ ڈکلیریشن، زکوٰۃ ایگزیمشن فارم ہے وہ آپ سبمٹ کرا سکتے ہیں، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کا کیس لا ہے. اوریجنلی ایک شیعہ خاتون نے یہ کیس فائل کیا تھا، اور اس کے بعد ظاہر ہے جو باقی لوگ ہیں شیعہ حضرات کے علاوہ لوگ، یعنی دیوبندی، بریلوی اور دیگر لوگ ہیں، وہ بھی اس کو اویل کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر جو ڈکلیریشن کے الفاظ ہیں اس میں کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایز پر مائی فقہ زکوٰۃ از ناٹ پیبل. اگر مفتی صاحب اس کی وضاحت کر دیں. جی بہت اچھی بات آپ نے کہی، اور میں سوچ بھی رہا تھا کہ اللہ کرے کوئی سوال آ جائے کہ اس وقت جو زکوٰۃ ڈکلیریشن فارم ہے جو عام طور پہ ہوتا ہے وکلاء کے پاس، بعض برانچوں کے، بینکوں کی برانچوں میں بھی ہوتا ہے، ہم بینکوں سے بھی کہتے ہیں کہ اس کو چینج کریں، اور اس کو مائنر چینج کرنے سے وہ ٹھیک ہو جائے گی. مسئلہ کیا اس کے اندر، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میری فقہ کے مطابق ان چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جس میں کیش بھی ہے، جس میں بینک سے ڈپازٹ بھی ہے، حالانکہ اور اس میں حلف نامہ دینا پڑتا ہے. یہ جھوٹا حلف ہے، اس لیے کہ جس فقہ کو آپ فالو کرتے ہیں اس میں وہ اموال زکوٰۃ میں سے اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ ان مالوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، مثلا کیش پہ نہیں ہے، بینک بیلنس پہ نہیں ہے میری فقہ کے مطابق، حالانکہ یہ جھوٹا حلف نامہ ہے. لہذا اس کا ہم جو سجیسٹ کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ڈکلیریشن فارم آپ نہیں جمع کرائیں گے تو حکومت زکوٰۃ کاٹ لے گی، تو لوگ اس کو جمع تو کراتے ہیں. تو ہم اس کا جو الٹرنیٹ بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ اس میں یہ چینج کر دیں کہ میری فقہ میں یہ لازم نہیں ہے کہ میں ان مالوں پر تھرو گورنمنٹ زکوٰۃ پے کروں. صرف آپ کو یہ لفظ ایڈ کرنا ہے کہ تھرو دا گورنمنٹ سسٹم میں جو ہے وہ زکوٰۃ پے کروں. تو اس سے پورا مطلب بدل جاتا ہے، اس سے حلف جھوٹا نہیں ہوتا بلکہ وہ حلف صحیح ہو جاتا ہے، اور بینک بھی ایکسیپٹ کرتا ہے. لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی بینک ایکسیپٹ نہیں کرے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بینک کے پاس کوئی، اسٹیٹ بینک نے کوئی پابند نہیں کیا، یا عشر آرڈیننس کے تحت زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس کے ساتھ کوئی اسپیسیفک ورڈنگ لینگویج انہوں نے نہیں دی ہے، بلکہ وہ لینگویج جو کہ مقصد سرو کرتی ہو وہ لینگویج آپ استعمال کر سکتے ہیں. لہٰذا میری گزارش ہوگی کہ یہ لینگویج استعمال کی جائے، اور جو موجودہ لینگویج ہے اس کو چینج کیا جائے. اور میں پریکٹیکلی ہماری پوری ٹیم میں ہمارے مفتیان کرام ایسے کرتے ہیں، اور کبھی بھی کسی بینک نے اس کو ریفیوز نہیں کیا. بڑی اچھی رہنمائی کی مفتی صاحب نے کہ جہاں ہمیں حالات کا پتہ ہے کہ گورنمنٹ کا خطرہ ہے کہ پراپرلی استعمال نہیں کرتی، اور ہم اپنے اطراف میں اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ کے مسائل ہیں، اپنے اطراف میں پڑوسیوں کو مسائل ہیں، اپنے اطراف میں غریبوں کے علاقے ہیں. تو جو مفتی صاحب نے راستہ بتایا ہے
उसको फॉलो करें, और जहाँ जहाँ बैंक एक्सेप्ट न करे आपकी इस रिवाइज्ड एफिडेविट को, तो आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स फोरम से रब्ता कर सकते हैं। हमारी जितने भी इस्लामिक बैंक्स हैं या बैंक्स हैं उनसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रब्ता है, लेकिन आप राइटिंग में ये स्पेसिफाई करें विद ब्रांच नेम एंड पर्सन कि किसने रिजेक्ट किया है, ताकि हम डायरेक्ट उस पर्टिकुलर नेम के साथ हायर टॉप लेवल पे ले जाएंगे। और हमारे प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स फोरम से रवाबित हैं, फिर मुफ्तियान कराम के और भी बहुत सारी जगहों पर रवाबित हैं, और अब तो तकरीबन बैंकों में शरिया कंप्लाइंट डिपार्टमेंट है और उनकी पहुंच टॉप लेवल तक है। तो इंशाल्लाह कहीं कभी भी मसाइल होंगे तो हम इसको मैनेज करेंगे। इसके अलावा ज़ाहिर ज़कात ऑर्डिनेंस में इस फॉर्म के हवाले से जो मसला है मुमकिन है उसमें तब्दीली की ज़रूरत हो और उसके पार्लियामेंट इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जिसकी तफसील के लिए हम इंशाल्लाह मुफ्ती साहब से मज़ीद रब्ता कर लेंगे। और ये पॉलिटिकल फैक्टर भी है और यहीं आके हमारा वोट अहम होता है और उसको देखना चाहिए। फिर हमारी बहन ने पूछा है बीसी के हवाले से, जो अहम सवाल होता है, लेकिन मेरी दरख्वास्त होगी कि ये वीडियो वायरल हो जाएगी तो इंशाल्लाह आप फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब पेज के ऊपर इसको देख सकेंगी, तो इसलिए अभी इसको तफसील बताने में थोड़ी देर लगी। अब एक अच्छा सवाल है जो जिससे महसूस होता है कि जो नए ज़कात अदा करने वाले जिंदा हो गए, अल्लाह का शुक्र है। और हम जिस मस्जिद में दाखिल होते हैं, जिस ऑडिटोरियम में दाखिल होते हैं, जिस बड़ी जगहों में दाखिल होते हैं तो 10% ज़कात अदा करने वाले होते हैं, निकलते हैं तो 90% ज़कात अदा करने वाले हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ भी मुझे महसूस हो रहा है कि इस सवाल से कि मुझे याद ही नहीं है कि मैं साहिब निसाब कब हुआ था, तो मैं कैसे डिटरमिन करूं अपनी साहिब निसाब की फर्जियत। देखिए अगर जी जी प्लीज, अगर याद ना हो कि मैं कब साहिब निसाब हुआ था, फिर इस सूरत के अंदर अच्छी तरीके से गौर व तफक्कुर कर लें और जिस डेट के ऊपर दिल मुतमईन हो उस डेट के ऊपर जो है अपने आप को साहिब निसाब तस्वुर करके ज़कात दी जा सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर आजकल जो है वो लोग रमज़ान के अंदर ज़कात देते हैं, तो आप फर्स्ट रमज़ान को अपनी निसाब की डेट मुकर्रर कर सकते हैं और जो अपनी सालाना पिछली साल की ज़कात है या आइंदा वाली सालों की ज़कात है उसमें आप जो है वो फर्स्ट रमज़ान को बना सकते हैं। फिर टैक्स के हवाले से सवाल है वो एडजस्ट बता दिया गया है। फिर कुछ सवाल दीगर लोगों ने रिपीट किए हैं जो ऊपर हम कवर कर चुके हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज़कात के ऊपर क्वेश्चंस किए हैं, तो आज का वो सब्जेक्ट हमारा नहीं है, कैलकुलेशन ऑफ ज़कात हमारा सब्जेक्ट है। हमारी दरख्वास्त होगी कि मुफ्तियान कराम से इस सब्जेक्ट के ऊपर रहनुमाई हासिल कर लें। और हम माजरत के साथ बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट मुफ्तियान कराम से सवाल नहीं पूछते और हम ओपनली मुफ्तियान कराम से डिस्कस करते हैं और बड़ी रहनुमाई हासिल होती है इनसे। और मेरी दरख्वास्त होगी कि आज के ऑडियंस में कोई ऐसे फर्द निकलें कि जो कि जिस तरह से उसामा भाई ने ऐलान किया था कि वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स फोरम के प्रेजेंटर बने, या जिस स्कूल ऑफ थॉट के आप हैं या जहां आप प्रेजेंटेशन करना चाहें उसको हम प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर देंगे। एक दो दफ़ा हमारे फ्लोर के ऊपर सिर्फ प्रेजेंटेशन दे दें वसी, ताकि हम आपको कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द प्रेजेंटर बना दे। कमिंग वीक में भी इंशाल्लाह एक प्रेजेंटेशन होने वाली है और इसके अलावा भी होने वाली हैं, तो हम आपको प्रेजेंटर तैयार कर लेंगे जिस तरह से नए नए प्रेजेंटर हम हर दफ़ा तैयार कर रहे हैं। एक जनरल सवाल है लेकिन इंटरेस्टिंग अपनी जगह है कि मेरे जैसे लोग टैक्स वाले बैठे हुए हैं बहुत सारे, और वो ये पूछ रहे हैं कि हम टैक्स में तो इवेजन करते हैं अपनी इनकम की, क्या ज़कात में भी इवेजन का मतलब बचा सकते हैं? जी नहीं, देखें बात यह है कि टैक्स में अगर आप इवेजन करते हैं तो वो आपका अपना मैटर है, ये तो टैक्स एडवाइजर आपको बताएगा कि उसकी क्या गुंजाइश है क्या नहीं है। लेकिन ज़कात में तो देखें ना, आप आंसरेबल टू अल्लाह ताला है, तो अगर आप कोई चीज़ छुपाते हैं, हाइड करते हैं, तो वो दुनिया वालों से तो आप छुपा सकते हैं लेकिन अल्लाह ताला से तो आप छुपा ही नहीं सकते। अगर आपने उसमें कोई ऐसा इवेजन कर दिया
جو کہ اس میں زکاتیبل ایسٹ تھا وہ آپ نے اس کو نان زکاتیبل کنسیڈر کر لیا تو آپ کی زکات تو نہیں ادا ہوگی. تو اس لیے یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے. اور بہت سارے لوگ اس طرح بھی کچھ کرتے ہیں کہ جی فلاں میں کام کر لوں, مثلا میں پراپرٹی لے لوں کرائے پر دے دوں تو اس سے میں زکات سے بچاؤں. نیت یہ ہوتی ہے کہ میں پراپرٹی لے کر میں کرائے پہ دے دوں تو پراپرٹی کی ویلیو پر مجھے زکات نہیں دینی ہوگی. اگر میں اس کو کیش میں انویسٹمنٹ رکھوں گا تو مجھے زکات دینی پڑ جائے گی. ٹھیک ہے, اگر آپ کا ڈیسیزن ہے کہ آپ نے انویسٹمنٹ ان فارم آف رینٹل کرنی ہے تو وہ ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس نیت سے نہ کریں کہ زکات بچ جائے گی. اور اس نیت سے جو کرتا ہے تو وہ ایک تو نیت غلط ہے, دوسرا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا مال جو ہے وہ بہت عرصے چلتا بھی نہیں ہے. اور جو زکات دیتا ہے, زکات دینے کی صورتیں پیدا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کرتے ہیں. اور یہ خود قرآن کریم میں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں, اور صدقات میں زکات بھی شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ زکات دینے سے مال میں اضافہ کرتے ہیں, کمی نہیں کرتے. جزاک اللہ. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میرے پاس اپنی گاڑی ہے اور میں نے بردر کو استعمال کرنے کے لیے دی ہے, تو کیا اس گاڑی پہ زکات ہوگی؟ دیکھیے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جیسے ہم نے ذکر کیا کہ 4 مال ہیں جانوروں کے علاوہ, سونا, چاندی, روپیہ اور مال تجارت. ابھی گاڑی جو ہے وہ ان چاروں کے علاوہ ہے, اور یہ چونکہ خریدتے وقت اس کی بیچنے کی نیت بھی نہیں تھی, اگرچہ ایکسٹرا ہے لیکن اس صورت میں اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے. اس کے علاوہ مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب سے سوال ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ کو کسی ادارے کو دیتے ہیں, انسٹیٹیوشن کو دیتے ہیں, تو مالک بنانے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہوتا ہے؟ عمومی طور پہ تو وہ رسید دیتے ہیں اور اس کے اوپر موڈ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کس مد میں وہ ادا کر رہے ہیں, تو وہ مد زکوٰۃ لکھ دیتے ہیں وہ, تو کیا یہ کافی ہے؟ ہاں اچھا دیکھیں, اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ادارے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ کو نمبر 1 مستحقین پہ خرچ کریں, نمبر 2 ان کو مالک بنا کر دیں. اب مالک بنا کر دینے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں فزیکل تملیک, کہ آپ نے کسی ادارے نے ایسا کوئی نظام بنایا ہوا ہے کہ مستحقین کے ہاتھ میں پیسے دیتا ہے, یا ان کے ہاتھ میں کیش دیتا ہے, یا ان کے ہاتھ میں راشن دیتا ہے, یا سامان دیتا ہے, تو اس طریقے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے. اور اکثر جو چیریٹی کے ادارے ہوتے ہیں وہ کیش نہیں دیتے ہیں بلکہ وہ خرچ کرتے ہیں, مثلا بل پے کر دیتے ہیں, مثلا جو ہے وہ کوئی علاج ہو تو وہ دے دیتے ہیں, تو وہ ان کے ہاتھ میں اسکول کی فیس ہے وہ جمع کرا دیتے ہیں, ان کے ہاتھ میں نہیں دیتے. تو ایسی صورت میں فزیکل تملیک پاسبل نہیں ہے, کنسٹرکٹیو تملیک ہوتی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس ادارے کے لیے یہ لازم ہے کہ جو بینیفیشریز ہیں, مستحقین زکوٰۃ ہیں, ان سے وکالت لے اس بات کی کہ ہم آپ کے لیے زکوٰۃ وصول کریں گے اور آپ کے اور دیگر مستحقین پر ہم خرچ کریں گے. تو اگر ادارہ وکیل بن جاتا ہے مستحقین کا تو وہ مستحقین کی طرف سے زکوٰۃ وصول کر سکتا ہے اور پھر مستحقین پر وہ خرچ کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی چیریٹی کا ادارہ ایسا ہو جو کہ نہ فزیکل تملیک پہ عمل کرتا ہو نہ کنسٹرکٹیو تملیک پہ عمل کرتا ہو, علماء کرام کی نگرانی جو نہیں لے گا وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی غلطیاں کرے گا, تو ایسے اداروں کو پھر زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی ادارے کو زکوٰۃ دیں آپ ضرور یہ دیکھیں کہ ان کا زکوٰۃ کا ماڈل کیا ہے اور وہ کیا مفتیان کرام کی رہنمائی میں کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے. الحمدللہ اس وقت بہت سارے چیریٹی کے ادارے ہیں جو کہ مفتیان کرام سے اس بارے میں رہنمائی لیتے ہیں. ہاں ایسے بھی ادارے ضرور ہیں جو نہیں لیتے ہیں, تو ایسے اداروں کو زکوٰۃ دینے سے پرہیز کرنا چاہیے. اچھا, ایک سوال بڑا اچھا اس اینگل سے ہے کہ پریکٹیکلی اگر میں غریب کو اور جاننے والے غریب کو زکوٰۃ اگر پورے 12 مہینے کی ایک ساتھ دے دوں گا تو وہ پریکٹیکلی اسپیکنگ خرچ کر دے گا, تو کیا میں یہ کر سکتا ہوں کہ اس فرد کے لیے یا اس بیوہ یا جو بھی ہیں جو زکوٰۃ لے سکتی ہیں یا لے سکتے ہیں ان کے لیے الگ لفافے میں زکوٰۃ رکھ دوں اور ہر مہینے وہ آئیں اور ان کو زکوٰۃ دے دوں تاکہ وہ امیڈیٹلی خرچ نہ ہو؟ مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب. جی بالکل آپ یہ کر سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ 1 سال کی انسٹالمنٹ بنائیں, یہ نہ ہو کہ آپ 5 سال کی انسٹالمنٹ بنا دیں. اگر آپ غریب کو ایک ساتھ نہیں دینا چاہتے, اور یہ ایک مناسب بات بھی ہے, اسی لیے سال کا اللہ تعالیٰ نے سال کی اجازت دی ہے نا. یہ مقصد نہیں ہے کہ جناب آپ رمضان میں ہی بانٹ دیں, تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ ضرورت جو ہے وہ پورے سال ہوتی ہے. تو لہٰذا آپ جو ہے کسی غریب کو ایک ساتھ نہیں دینا چاہتے بلکہ آپ
12 مہینے میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، 10 مہینے میں کرنا چاہتے ہیں، 6 مہینے میں کرنا چاہتے ہیں تو انسٹالمنٹ جائز ہے، لیکن یہ انسٹالمنٹ سال سے اوپر نہیں جانی چاہیے کیونکہ زکوٰۃ کو سال کے اندر خرچ کرنا ضروری ہے۔ کسی نے ایفیڈیوٹ کا فارمیٹ مانگا ہے تو انشاءاللہ ہم آئی کیپ کے ذریعے ایفیڈیوٹ کا فارمیٹ دے دیں گے، اور ہم اپنے فلور سے بھی پروفیشنل اکاؤنٹنٹ فورمز کے فلور سے بھی دے دیں گے۔ اس کے علاوہ بہت سارے درمیان میں ایسے سوالات ہیں کہ جس کی گفتگو پروفیشنل اکاؤنٹنٹ فورم کے پریزنٹرز نے کر دی ہے، اور مسلسل سوالات آ رہے ہیں، اور مجھے ٹائم بار ملا ہے اور چند ایک دو باتیں خالی آخری کرنی ہے، اور پھر مفتی صاحبان نے بھی کرنی ہوگی جہاں تک ہمیں اجازت دی ملے۔ تو میری درخواست ہوگی کہ جو اگلے آنے والے پروگرامات ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا رمضان کے آخر تک۔ ایک تو یہ کہ آج کے پروگرام کی ویڈیو انشاءاللہ آئی کیپ ریلیز کر دے گا فیس بک کے اوپر، آلریڈی آٹو آ جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے یوٹیوب پہ لگا دیں گے آئی کیپ کے ساتھی ہمارے انشاءاللہ، اور اس کے علاوہ آنے والے پروگرامات جو ہیں وہ پروبیبلی کمنگ تھرسڈے اور فرائیڈے کو پروفیشنل اکاؤنٹنٹ فورم کا پروگرام ہو رہا ہے، اس میں آپ شریک ہو سکتے ہیں، ہم آپ کو لنک بھجوا دیں گے۔ اس کے علاوہ میمن پروفیشنل فورم کا پروگرام ہو رہا ہے 2 مفتیان کرام کے ساتھ، اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لائیو ہو جائے۔ کراچی کلب میں پروگرام انشاءاللہ 25 یا 26 کو ہو رہا ہے، ہماری کوشش ہے کہ وہ بھی لائیو ہو جائے، لیکن یہ اسی صورت میں ساری چیزیں پریکٹیکلی ممکن ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد اس کے اندر شامل ہوں، اور کوشش کریں کہ اگر آج یہ افراد اگر فرض کر لیں مجھے نظر آ رہا ہے کہ تقریباً 3000 لوگ آج شامل ہوئے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، تو اگر اس کو ملٹیپلائی بائی 10 کروں تو 30,000 ہو سکتے ہیں، اور یہ صدقہ جاریہ ہے آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے۔ اور اگر میں آئی کیپ کے لیول پہ ابتدا کروں تو آصف اسفادی کچھ بھی نہیں ہے، اشفاق طولہ صاحب سے میں نے درخواست کی تھی کہ وہ اس پروگرام کو رکھیں آج سے 4-5 سال پہلے، اور انہوں نے یہ پہلا پروگرام رکھا، اور یہ صدقہ جاریہ اشفاق طولہ صاحب کے لیے ہے، پوری آئی کیپ کی ٹیم کے لیے ہے جو یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور آپ کو ایک اچھی بات اور بتاؤں کہ جب آئی کیپ کا پروگرام ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے کریں، اور سب سے بڑا پروگرام یہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے چونکہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ از دا بیسٹ فٹرنیٹی جو اس پروگرام کو زندگی میں آئندہ لے کے چل سکتے ہیں، تو اس لیے میری تمام چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے درخواست ہوگی کہ اس کو پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کا جال بچھائیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ویمن پروفیشنل فورم کا پروگرام ہو وہ پوری دنیا میں اس طرح سے چلے، ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کے ذریعے، اسی طرح سے کراچی کلب میں بھی ہماری کوشش ہے کہ یہ چلے، لیکن ہماری کوششیں ناکام ہو جائیں گی جب تک کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ آپ ہمارے اہم دست بازو ہیں۔ انہی الفاظوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا، اینڈ اوور ٹو آئی کیپ۔ Absolutely delightful. All the questions answered in a wonderful manner, keeping in line with the religious aspects and the professional aspects. As always, Mr. Asif Kasbati, such a delight listening to you, and Mufti Ikram as well. And now, ladies and gentlemen, we have reached the end of, I hope we could answer all of your questions, and we did our best in that. Now, let us move forward with our next, I would not call him a speaker, but I would call him a distinguished guest. It is my great pleasure in welcoming now a fellow member of ICAP who has been associated with Rafakat, Babar & Co. Chartered Accountants as an audit and assurance partner for the last 22 years. And adding more to that, he is also the currently elected president of the Institute. It is my great pleasure in welcoming His Excellency, Mr. Saifullah. Thank you, Babar. Muftiyan Karan Sahib, respected speakers, organizer and participants, Assalamu alaikum. سب سے پہلے تو میں NRC, SRC اور UAE چیپٹر اور آصف قصباتی صاحب کا اسپیشل شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ہر سال ماشاءاللہ سے وہ اس طرح کا ایک ایونٹ ارینج کرتے ہیں اور ہماری رہنمائی فرماتے ہیں تاکہ زکوٰۃ ایگزیکٹلی اسلامک اصولوں کے مطابق ادا کی جا سکے، جو ایک قابل ستائش عمل ہے۔
मुफ्तियान कराम साहिबान और जो हमारे एक्सपर्ट है उन्होंने जो बातें की है, मेरे ख्याल में उसके बाद ज़कात पे बात करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे एक जिम्मेदारी दी गई तो मैं मुख्तसर सी बात करूँगा। एक तो अब मेरे जहन में एक सवाल आता है कि अ, हम ज़कात जो है मोस्टली रमज़ान के करीब इस पे ज़्यादा काम हो रहा होता है। हमारा ये वेबिनार भी मैंने देखा है रमज़ान के आसपास ही शुरू हो जाता है, और उसमें शायद लोगों का एक है कि ज़कात रमज़ान में देने से ज़्यादा सवाब होता है। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है कि ज़कात मुख्तलिफ लोगों पे मुख्तलिफ टाइम पे ड्यू होता है, और हर साल फिर रेगुलरली आप उसी उसी पीरियड में अपना कैलकुलेशन करते हैं और ज़कात देते हैं। तो एक वक्त में तो शायद रमज़ान में हम बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं, और पूरे साल फिर ज़ाहिर है जो जो लोग ज़कात के मुस्तहिक है शायद उस तरह से हम उनको नहीं सपोर्ट कर पाते जिस तरह से करना चाहिए। ये तो मेरा एक सवाल है। और दूसरा, मेरे ख्याल में ज़कात हमारा एक मजहबी फरीज़ा तो डेफिनेटली है, लेकिन ये अगर हम देखें तो सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए एक पावरफुल टूल भी है। आज आज पाकिस्तान में अगर हम देखें, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत से लोग गुर्बत, भूख और इनइक्वलिटी जैसे मसाइल का शिकार हैं। तो इस कंटेक्स्ट में फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए ज़कात का एक कलीदी किरदार है। और अगर हम ज़कात को सही मानों में कलेक्ट और डिस्ट्रीब्यूट करें तो मेरे ख्याल में बहुत से लोगों को हम गुर्बत से निकाल सकते हैं। उनको बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर और शेल्टर तक एक्सेस दिया जा सकता है। तो एज ए प्रोफेशनल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ज़कात को एज ए टूल फॉर सोशल चेंज प्रमोट करें। ये मेरे ख्याल में हमें करना चाहिए, ताकि जो जो माशरे में इनइक्वलिटी है, बाकी गुर्बत और उसके मसाइल है, ताकि उसमें जितनी कमी हम ला सके एज ए प्रोफेशनल, हमें अपना रोल उसमें बाकी स्टेक होल्डर के साथ मिलके प्ले करना चाहिए। लास्ट मैं यही कहूँगा, जैसे मैंने कहा कि ज़कात एक मजहबी फरीज़ा तो है, लेकिन ये हमारे कलेक्टिव फ्यूचर में एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट भी है। तो आए मिलकर ज़कात का जो फुल पोटेंशियल है उसको अनलॉक करें, और कंपैशन, जनरेसिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कल्चर को प्रमोट करें। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। Or the second last segment of the night. For the closing remarks, I would like to welcome the first chairperson of the Southern Regional Committee in the history of SRC. Please allow me in welcoming partner KPMG and chairperson of the SRC, Ms. Muniza Osman Bhatt, for the closing remarks. आसिफ अब्बादी साहब, मुफ्तियान कराम, फरजाना, Saifullah Saab, Assalamu alaikum, and all my participants over here. You know, it's very heartening to see how this Zakat seminar, which Asif Saab just referred to, was started 4 years ago. It's become like a trademark, I think, for our institute to hold this seminar, which is so relevant, and you know, especially given that the holy month of Ramadan is coming up. एक और बात जो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि ये कोलैबोरेशन में होता है, एसआरसी, एनआरसी, ओवरसीज मेंबर्स और सब मिल के इसके अंदर शिरकत करते हैं। तो ये एक और आई थिंक बहुत नुमाया कैरेक्टरिस्टिक है इस सेमिनार की, where we all collaborate on a single common ground, and that is one of the pillars of Islam, zakat. You know, just like they say कि आप अपनी रमजान के अंदर रोजे रखते हैं, अपनी बॉडी की ज़कात देते हैं, जो स्पिरिचुअल आपको एक्सलेंस हासिल करते हैं, उसी तरह से आई थिंक अपने माल और दौलत को वो पाक करने के लिए तो ज़कात इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, एंड दैट इज व्हाई यू नो वी होल्ड दिस इन हाई रिस्पेक्ट कि हम ये सेमिनार बिफोर द स्टार्ट ऑफ रमजान, सो दैट इट सर्व्स एज अ रिमाइंडर for all our members and the fraternity at large, you know, so that there are any doubts about the calculation, the classification and categories of people you can give it to, वो सब doubts आपके clarify हो जाएं। माशाल्लाह इस तरह participation बहुत अच्छी हुई है इस सेमिनार में, and you know, to see everybody attend this and to understand this, एक बड़ी अच्छी आपको एक spiritual आपको बड़ी I think आपको एक comfort मिलता है, और बहुत आपको feel होता है कि you are it's very useful, not only just for worldly matters
but even for religious and spiritual matters, our institute is there and, supporting not only the worldly matters, but also, religious matters in this aspect. So I won't keep you all long because it's already very late in the night. And with that, I would like to thank all the speakers and everybody who has participated in this. Thank you. Thank you so much, ma'am, for giving the closing remarks. And now, we still have one more thing left. Again, we're not taking much of your time, but since this is a collaboration, it is again another pleasure in welcoming, for the vote of thanks, CBD convener of the Northern Regional Committee, Mr. Anil Peter, who is also a fellow member of ICAP and certified internal auditor with over 2 decades of international experience in the Big Four. So please welcome Mr. Anil Peter. थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। रात का ऐसा टाइम, लेट आवर्स चल रहे हैं कि मैं वोट ऑफ थैंक्स में ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा। बहुत अच्छी डिस्कशन पहले ही हो चुकी हुई है ज़कात के लिए, और मैं ये भी आपसे शेयर करना चाहूँगा, इवन मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं हर साल सीखता हूँ, और पर्सनली मैं बड़ा इम्प्रेस होता हूँ इस बात से कि ज़कात का टॉपिक शुरू में जैसे मुझे लगता था कि मे बी उसमें डिस्कशन या कोई एवरी ईयर रिसर्च नहीं हो रही और वो इवॉल्व नहीं हो रहा, बट इट इज़ वेरी हार्टनिंग एंड इम्प्रेसिव टू सी कि इसमें मुसलसल डिस्कशन, और जिस तरह जदीद दौर में नए नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या और टाइप ऑफ कैटेगरीज ऑफ एसेट्स आते जा रहे हैं, तो उन पे काम हो रहा है, और उसके लिए ये नॉलेज मुफ्ती कराम हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो मैं यही मौका सिर्फ यूज़ करना चाहूँगा, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे साथ जो मुफ्ती इब्राहिम साहब जो हैं और मुफ्ती रज़ा मदानी साहब जो हैं, बहुत शुक्रिया आपका अपना नॉलेज शेयर करने का, अपना टाइम निकालने का। पैनल डिस्कशन को जो मॉडरेट किया आसिफ कसबाती साहब ने, थैंक यू सो मच सर। आप हमेशा बहुत टाइम निकालते हैं, सारा इवेंट अरेंज करने में हेल्प करते हैं। हैट्स ऑफ टू यू ऑल। उसामा राशिद, थैंक यू सो मच फॉर द ओपनिंग रिमार्क्स। नफर हुसैन, हमारे बहुत एक्सीलेंट एक्टिव चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम यूएई चैप्टर, हमेशा बहुत काम करते हैं, उनके लिए थैंक यू फॉर द ओपनिंग रिमार्क्स। मिस फरजाना मुनाफ, मोहम्मद उमैर साहब और साद बिन खालिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर की नोट्स एज वेल। Saifullah Saab, our president ICAP, for sharing your comments and feedback and for taking out the time. And last but not least, Ms. Muniza Usman Bhatt, thank you so much for sharing and organizing all of this and helping us out. Ladies and gentlemen, I really hope कि आपने इस ज़कात इवेंट से और फर्दर नॉलेज जो पिछले साल आपने हासिल किया, फर्दर उसमें ऐड किया होगा। रियली होप कि इसमें फर्दर आपके लिए कोई और अगर गुंजाइश हुई तो हमसे शेयर करेंगे फीडबैक, सो दैट वी कैन एड्रेस दैट एज वेल इन द नेक्स्ट सेशंस। विद दैट, बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you, sir, for the vote of thanks, and I'm sure you have thanked literally everyone who made this event a smashing success. And with that said, ladies and gentlemen, we have reached the end of tonight's webinar, and I think all the thanks and everything has been done. So this has been Babar Naqvi, and on behalf of ICAP, I wish you all a farewell, and let me share something before we leave. And Right. as you can see the screen, as a token of appreciation to the Mufti Karam and the speakers, we had a little mementos distributed for them. So here are a few pictures for the keynote speakers and the panelists and Mr. Asif Kasbati, of course. This was on the Munaf, and yes. And a group photo from the Karachi station. With that said, ladies and gentlemen, thank you all for joining us, and God bless. Love this.